گھر میں رونق میلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سب کی مصروفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت سوچا کہ وہ کرما سے ایک بار پھر بات کر سکے، مگر اس کا موقع کسی صورت نہ ملا۔ دوپہر جب وہ انسٹی ٹیوٹ سے لوٹا تو لنچ کے بعد طاہرہ درِ مکنون کو اپنے ساتھ لے جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو اکرمہ گھر پر موجود نہ ہوتا۔ شروع میں اس نے سمجھا کہ وہ محض ایک درس کی محفل ہے، مگر دوسرے دن کے اختتام پر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک طرح کی میرج کاؤنسلنگ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ نور سمیت سورۃ احزاب کی وہ تمام آیات جو عورتوں کے حقوق اور فرائض، نکاح و طلاق اور رشتہ ازدواج کے باہمی توازن سے متعلق تھیں، بہت تفصیل کے ساتھ ان کی تفسیر اور تشریح کی جاتی تھی۔ سیرت طیبہ سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا۔ عورت کے صحیح مقام اور گھر کے ادارے میں اس کے کردار کو کس خوبصورتی سے رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے بیان کیا ہے۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ خاص درس طاہرہ بانو کے کہنے پر رکھا گیا تھا۔ اب دیکھو نا، ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرنا سیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی فرم سے لے کر بڑے سے بڑے انسٹی ٹیوٹ کو چلانے، حتیٰ کہ معمولی سے کمپیوٹر اور کار کو آپریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت لیتے ہیں۔ تو پھر سوچو، گھر جیسا ادارہ چلانے کے لیے کیا ہمیں زائد کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ واپسی پر وہ اس کے سوال کے جواب میں کہنے لگی تھیں، کیا اتنا عظیم کام بنا تربیت اور بغیر سمجھ کے کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے شیطان اپنے چیلوں کو سب سے زیادہ کس بات پر شاباشی دیتا ہے؟ کسے اپنے نزدیک بٹھاتا ہے؟ سگنل پر کار روکتے انہوں نے اس کے چہرے کی طرف رخ پھیرا تھا۔ اسے جو شوہر اور بیوی میں پھوٹ ڈالے اور لڑائی کرائے، کیونکہ جب گھر کا ادارہ کمزور ہوگا تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا، جو ابلیس کی ابن آدم کے خلاف اولین کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب میں ہمیں واضح ہدایت اور متوازن تقسیم سکھا دی ہے۔ کار دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مرد کو قوام یعنی پرووائڈر اور پروٹیکٹر بنایا ہے تو عورت کو گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک الگ رول دیا گیا ہے۔ مرد کا بحیثیت شوہر ایک درجہ اوپر رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو دوسری طرف عورت کو بحیثیت ماں باپ سے 3 گنا زیادہ حق دیا گیا ہے، جبکہ انسان ہونے کے ناطے دونوں میں سے افضل وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ تعزیر اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، مرد اور عورت میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ مرد کے اعمال کی جزا عورت سے زیادہ ہے، بلکہ اخلاص اور تقویٰ کی بنا پر سب سے اعمال کی فرق کی جائے گی۔ یہ بنیاد اسلام ہے۔ طاہرہ کا انداز مشفق اور مدلل تھا۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ یقین کرو درری، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلم عورت احساس کمتری کا شکار ہے، جس کے حقوق اور تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم آیات اتاریں۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی، وجہ ہے ہماری لا علمی اور قرآن کی طرف سے پیٹھ موڑنا۔ اول تو کم ہی لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چند ایسا کرنے کی زحمت کر بھی لیں تو عربی زبان کے مزاج اور وسعت سے ناواقف اور آیات کے سیاق و سباق اور نزول کی وجوہات اور اس وقت کے حالات اور واقعات سے لا علمی کے باعث محض لفظی ترجمہ پڑھ کر کلام اللہ کے اصل اور صحیح مطلب تک نہیں پہنچ پاتے۔ مقام افسوس ہے کہ ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انگریزی اور فرینچ تو بچپن سے سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، مگر جس زبان میں کلام اللہ ہے، وہ کلام جو ہمارے دین اور ہمارے لیے اللہ کے متعین کردہ ضابطۂ حیات کی تشریح ہے، اس کی زبان یعنی عربی کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے کہ دن میں 5 وقت پڑھی جانے والی نماز کی قرأت کے معنوں میں سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میل شاونرزم اور وومن رائٹس یعنی اصطلاحات میں پھنس کر الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب قرآن میں نہیں؟ قرآن پاک اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جس سے ہم نے منہ موڑ رکھا ہے، اور جب نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور ناشکری کرو گے میرا عذاب شدید ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ہم نے قرآن کی اس کے علم کی ناقدری کی ہے، لہذا نتیجتاً ہم معمولی سے معمولی مسئلے کے لیے بھی گھر سے باہر مفتی اور مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر اپنے ہی گھر میں اونچے مچانوں پر مخملی جزدانوں میں لپٹے ہوئے قرآن سے استفادہ اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو انسان آنکھوں کی بینائی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہو، اس کی حالت پر سوائے کف افسوس ملنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ طاہرہ کا مفصل تبصرہ اور تنقید ان کی دینی بصیرت اور امت مسلمہ کی زبوں حالی پر ان کی دکھ کی ترجمان تھی۔ اس نے انہیں رشک دیکھا جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی، مسلمان کے لیے پریشان تھی۔ اس لمحے اسے خود سے شرم آئی کہ وہ بھی تو صرف اپنی دنیاوی مشکلات اور معاملات میں الجھی محض اپنے متعلق ہی سوچتی ہے، گویا اس کی سوچ اور فکر کا کینوس اتنا وسیع نہیں تھا جتنا بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے۔ مگر مجھے اپنی اس نئی جنریشن سے یعنی تم لوگوں سے بہت امید ہے درری، اور یقین ہے کہ جو غلطی ہم پچھلی کئی نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ ہماری آنے والی اولاد نہیں دہرائے گی انشاءاللہ۔
اور اس معاملے میں میڈیا کی ایفرٹ بھی کسی حد تک قابل تعریف ہے۔ اس کی سوچ کے برعکس طاہرہ نے اس پر، اس کی نسل پر جس اعتماد کا اظہار کیا وہ ضمیر پر بڑا بوجھ کم کر گیا تھا۔ طاہرہ کی یہ خوبی اسے اپنا اسیر کر چکی تھی کہ وہ اس کی سوچ کا ارتکاز اس کی اپنی ذات سے ہٹا کر خالق حقیقی اور اس کی مخلوق کی طرف منتقل کر دیتی تھی، جو اسے اپنے دکھ کو بھولنے میں بہت مدد دیتی تھی۔ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے قرآن سے دوری اور دین اسلام کی اصل روح سے ناواقفیت۔ ہم جتنا وقت اور جس قدر محنت دنیاوی علوم کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا ہم دینوی علم حاصل کرنے میں لگائیں تو یقین کرو ہماری حالت قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی ہو جائے۔ اس کے متفق ہو کر سر ہلانے سے وہ پھر سے گویا ہوئی تھیں۔ محض ایک عربی زبان کا سیکھنا ہم پر بھاری ہے، حالانکہ یہ زبان ہم سب کی زبان ہے۔ عالم ارواح میں عہد الست اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اسی زبان میں لیا تھا اور پوچھا تھا، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ قبر میں بھی اسی زبان میں سوال کریں گے منکر نکیر اور جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی، تو کیوں نہیں ہم تھوڑی سی توجہ زبان پر ہی دے لیں۔ یقین کرو دوری، اگر ہم عربی کو ٹھیک سے سمجھنے لگیں، بھلے بول نہ سکیں، تب بھی بحیثیت مسلمان ہمارے بہت سے مذہبی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی مسلمان کو اپنے حقوق اور فرائض سمجھنے کے لیے کسی سے فتوے اور مشورے لینے نہیں پڑیں گے۔ قرآن پاک ہی اصل علم ہے اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اس درس میں لے جاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ ہاں مگر یہ نہ سمجھنا کہ ساری نصیحتیں صرف تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم لڑکی ہو۔ شام میں مردوں کے لیے بھی درس ہوتا ہے، اکرمہ ولی کے ساتھ جاتا ہے وہاں۔ وہ خاموشی سے انہیں سنے جا رہی تھی اور انہوں نے اچانک شوخی سے کہا، اب اسے سمجھ آیا کہ آج کل اکرمہ اسے گھر پر کیوں نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے دنوں سے ولی اسے ساتھ گھسیٹ لے جاتا تھا۔ 2 ہفتوں میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ البتہ اسے قدرے حیرت ہوئی تھی جو طاہرہ بانو کی نگاہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ گھر بنانے کی ذمہ داری محض لڑکی پر تو نہیں ہوتی۔ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ رکھی ہے۔ شادی 2 پہیوں کی گاڑی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کو ہی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کو ہی اپنی حیثیتوں، کردار اور فرائض کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کے استفسار کیے بنا ہی جواب دے ڈالا تھا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جما دی۔ طاہرہ کی باتوں نے سوچ کے دروا کیے تھے۔ حسب سابق باہر دوڑتی ٹریفک پر نظر ڈالتے ہی ہمت نہیں ہوئی۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اسے ہجوم سے ڈر لگتا تھا، پہچان لیے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ آغا جان کی حالت 3 دن بعد بہت مخدوش تھی، جس کے باعث سب گھر والے اشکبار سجدے میں گرے دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہیں جا کر چوتھے دن انہیں کچھ سنبھالا ملا۔ گو کہ حالت اب بھی ایسی نہیں تھی کہ انہیں ICU سے کمرے میں شفٹ کیا جاتا، مگر پہلے کی نسبت بہت فرق تھا۔ پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر پچھلے 24 گھنٹوں سے کافی حد تک سٹیبل ہے، مگر احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ تاہم آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ کارڈیالوجسٹ نے آغا جان کی رپورٹ ان سب کے سامنے رکھتے ہوئے خوشخبری سنائی، تاہم محتاط بھی کیا۔ البتہ انہیں ہر طرح کے اسٹریس سے دور رکھیں، کوشش کریں کہ وہ خوش رہیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی خواہشات کا احترام کریں۔ ایسے مریضوں پر، بالخصوص ایسی کنڈیشن میں، دوا اور غذا کے ساتھ فیملی ممبرز کا حسن سلوک بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ باقی ڈائٹ کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ ہدایات سے نوازنے کے ساتھ ساتھ آغا جان کے اعصاب کی حساسیت کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ سب ایک دوسرے کے بعد زاویار کو دیکھنے لگے، جس کے اقرار اور انکار سے جڑی آغا جان کی خوشی سے ہر شخص کی واقف تھا۔ زاویار کو اس لمحے کسی سے بھی نظر نہ ملاتے ہوئے اپنے کندھوں پر کوئی وزنی چٹان دھری محسوس ہوئی تھی۔ اسے یکدم شدید گھٹن کا احساس ہوا تو وہ اٹھا اور ایکسکیوز می کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرہ چھوڑ کر ICU کی طرف چلا آیا۔ آج پورے 5 دن بعد آغا جان سے ملنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ بے تاب سا اندر آیا تھا۔ آغا جان اس وقت سینے تک کمبل اوڑھے لیٹے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو کھو دینے کے ڈر سے یا کھو دینے کے بعد ہمیں اس کی صحیح قدر محسوس ہوتی ہے؟ یہ بات ہم پہلے کیوں نہیں جان لیتے؟ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا اور ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا، مگر وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جیسے در مکنون کو کھو دینے کے خوف کے بعد۔ اور آج آغا جان کو کھو دینے کے خوف نے مجھے بتایا کہ میرے لیے یہ دونوں ہستیاں کیا ہیں۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ بہت عجیب طرح کی مماثلت ہے ان دونوں کے مابین۔ جس سال میں نے در مکنون کو کھویا اسی سال آغا جان سے بھی دور ہوا۔ 3 سال بعد جب در مکنون کو دوبارہ دیکھا تبھی آغا جان سے بھی دوبارہ ملنا ہوا، اور آج جبکہ در مکنون مجھ سے دور جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے، کیا آغا جان بھی؟ آغا جان اب بہت بہتر ہیں زوی، حوصلہ رکھو۔ صنوبر پھوپھی نہ جانے کب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر لکھے خوف کو گویا پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپا کر کہا تو وہ سر ہلا کر آغا جان کی بند آنکھوں کے پبوٹوں کو دیکھتے دل ہی دل میں کچھ ورد کرنے لگا تھا۔
وقت کی تھال سے کچھ اور لمحوں کے سکے گرے اور یوں شادی میں صرف ایک دن رہ گیا۔ کل اس کا اور اکرما کا نکاح ہو جانا تھا۔ گویا دادی کے کمرے میں یہ اس کی آخری رات تھی۔ حسب معمول نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر دادی کی ہدایت پر وہ لیٹ گئی تھی۔ مہندی ایکسپرٹ نے ڈنر کے بعد اس کے ہاتھوں اور پیروں کو حسین بیل بوٹوں سے سجا دیا تھا، جس کے خشک ہوتے ہی دادی نے اسے آرام کرنے کی غرض سے لٹا دیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے اندر اترتے سناٹے کو محسوس کر رہی تھی۔ گو کہ سدرا و ضحیٰ نے اسے بہت بہت چھیڑا تھا، گدگدایا تھا، مگر درون ذات ایک نہ ٹوٹنے والا سناٹا تھا، جیسے کل کیا ہوگا؟ وہ کس طرح اس نئے رشتے کو قبول کرے گی؟ کیوں کر نبھائے گی؟ اکرما کو کیسے فیس کرے گی؟ لاتعداد سوالات بگولوں کی مانند زمینیں دل پر چکرا رہے تھے۔ پھر اس کو سوچتے سوچتے وہ شائقنودگی میں چلی گئی تھی کہ اچانک کسی کی باتوں کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ وہ دائیں جانب کروٹ کیے لیٹی تھی۔ ماں اسے احساس ہوا کہ دادی اور مظفر انکل آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ان کی دھیمی آوازیں جاگنے پر سماعت کا حصہ بنی تھیں۔ دعا کریں اماں کہ میرے بچے خوش رہیں، اب تو خوشی کے موقعوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ مظفر صاحب کا لرزیدہ خدشوں اور وہموں سے پر لہجہ سنائی دیا۔ تم فکر مت کرو میرے بچے، اللہ سب اچھا کرے گا۔ اکرما بہت سمجھدار اور مہربان صفت ہے اور در مکنون کو سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ دادی کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ دلداری سے بولیں، آپ صحیح کہتی ہیں اماں، اکرما بہت نیک بچہ ہے، بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے فیصلے سے اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ دعا کریں اماں کہ در مکنون اسے خوش رکھ سکے، نہیں تو میں بھائی جان کی روح کے آگے شرمسار ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس قدر وعدہ ہے کہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ مظفر صاحب ماں کے آگے بالکل بچہ بنے دل کی باتیں ان سے کہہ رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا مظفر بیٹا، تسلی رکھو۔ در مکنون بھی بہت سمجھدار اور معاملہ فہم ہے۔ اس نے خود اپنی رضا سے اکرما کے رشتے کو قبول کیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ فیصلہ محض تمہارا نہیں، در مکنون نے بذات خود سمجھ کر ہاں کی ہے۔ انہوں نے مظفر صاحب کو اطمینان دلایا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہے اماں کہ در مکنون مجھے بے چین لگتی ہے، جیسے وہ خوش نہیں ہے، گھبرائی ہوئی سی ہے؟ شادی سے پہلے ہر لڑکی اسی طرح فکر مند ہوتی ہے بیٹا۔ پھر صوفی اور زاہد میاں کی یاد بھی تو ہے نا، جو اسے اداس کر دیتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر وہ اسے کیسے کیسے نہ یاد آتے ہوں گے۔ دادی کی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ مظفر صاحب کو تسلی سی ہوئی۔ لڑکیاں بڑی حساس ہوتی ہیں، ایسے موقعوں پر انہیں ماں سے اپنے دل کی ہزاروں باتیں کرنی ہوتی ہیں، بہت سے خوف اور خدشے بتانے ہوتے ہیں، تسلی حاصل کرنی ہوتی ہے، مگر در مکنون سے یہ سب تو نصیب نے چھین لیا ہے۔ کیا کریں سوائے کیف افسوس ملنے کے؟ دادی کے پرسوز لہجے پر در مکنون کا دل گداز ہونے لگا تھا۔ بس آگے اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوشیوں سے نوازے، آمین۔ وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ ثم آمین، مظفر صاحب نے صدقے دل سے کہا تو در مکنون ان دونوں کی محبت اور خلوص پر جیسے پور پور بھیگ گئی۔ اسے اپنا روم روم ان دونوں کی محبت میں مقروض محسوس ہوا تو بے اختیار دل سجدہ شکر بجا لایا اور آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ والدین کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فکر کرنے والے، اس کے لیے دعا کرنے والے کتنے لوگ تھے، جن کے اخلاص پر اسے کوئی شبہ نہیں رہا۔ جلتے دل پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ ایک سکون سا رگ و پیر میں اترتا محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ زوی بھائی، کل نکاح ہے در مکنون کا، پلیز مجھے لے چلیں کراچی۔ دیکھیں نا، اب تو آغا جان کی کنڈیشن بھی اسٹیبل ہے، وہ پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اگر آپ آپا سے اجازت مانگیں گے تو وہ منع نہیں کریں گے آپ کو۔ صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے، دوپہر کی فلائٹ سے چلیں گے اور رات کی فلائٹ سے واپسی۔ اینی پورا دن اس کے گرد طواف کرتی رہی تھی، اسے مناتی رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا دل لہو لہو ہو رہا ہے، یہ لمحہ اس پر کس قدر گراں ہے۔ میرا جانا ممکن نہیں ہے اینی، میں آغا جان کو اس وقت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم طارق سے بات کر لو، اگر وہ جانے کو تیار ہے تو میں اجازت لے دوں گا تمہیں، اس نے رسانیت سے سمجھایا تھا اسے، مگر وہ بھی زاویار کی ہی بہن تھی، بس جیسے ضد تھی کہ جائے گی تو زاویار کے ساتھ ہی جائے گی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ دری، آپ کی بھی تو اسٹوڈنٹ تھی نا زوی بھائی، اس کی زندگی کا اتنا اہم دن ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے اسے دعائیں دیں، اس کی خوشی میں شامل ہوں، آخر کچھ تعلق تو آپ کا بھی رہا ہے اس سے۔ بالکل، میں 100% متفق ہوں تم سے اینی۔ اینی کے ضدی لہجے میں کہے گئے جملوں کی تائید شہرین نے کی تھی، جو نہ جانے کب وہاں چلی آئی تھی۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا تعلق تو بہت گہرا ہوتا ہے، دل سے بہت قریب، ذہن کے بہت نزدیک، کیوں زوی، صحیح کہا نا میں نے؟ شوخی بھرا انداز تھا اس کا۔ زاویار کو مخاطب کیا تو اس نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ جسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ شیری، تم اس معاملے سے الگ رہو شیری، اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ شہرین نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر جیسے اپنی مسکراہٹ روکی۔ مگر زوی بھائی، اسٹاپ اٹ اینی۔ اینی نے کچھ کہنا چاہا کہ یکدم وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں جاؤں گا، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ انگلی اٹھا کر انتہائی غیظ و غضب میں کہا تو اینی سہم کر رہ گئی، اور ہل تو شہرین بھی گئی تھی، جس کے پاس سے وہ کسی آندھی طوفان کی مانند گزرا تھا۔
پھر پورا دن اس کا راوی کے کنارے گزرا، پانی میں ہر تھوڑی دیر بعد کنکر پھینکنے کے بعد بننے والے گرداب کو دیکھتے ہوئے۔ وہ خود سے لڑتا رہا تھا، پچھتا رہا تھا، ٹوٹتا رہا تھا، تھکتا رہا تھا، اور شاید وہ یہی کرتا رہتا اگر شہریار صاحب کا میسج اسے ہوش میں نہ لے آتا۔ زوی، کہاں ہو تم؟ آغا جان کی طبیعت اچانک پھر خراب ہو گئی ہے، وہ کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں تمہارے لیے، جلدی آؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس پیغام کے ساتھ یکدم اس کا دل بھی ڈوبا اور وہ سب کچھ بھلا کر الٹے پاؤں بھاگ آیا۔ آغا جان کو اس وقت ICU میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ وہ پہنچا تو اسے اکیلے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ میں آ گیا ہوں آغا جان۔ وہ لپک کر ان کے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ اس کی آواز پر انہوں نے نکاہت بھرے انداز میں آنکھ کھولی تھی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا زوی۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس نے بجلت تھام لیا تھا۔ نہ پہننے دیں آپ مجھے جوڑی، مگر یاد رکھیں اپنی شادی پر میں یہی سیٹ پہنوں گی۔ صوفیہ کی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ ساڑی کے ساتھ کوئی خوبصورت سا سیٹ پہننا چاہ رہی تھی، اسی لیے زیور لاکر سے نکلوا کر لائی تھی۔ ان کا جڑاؤ گلو بند بہت بھاری تھا، جس کے ساتھ حسین لمبے آویزے تھے جو کندھوں تک آتے تھے۔ درِ مکنون کی سالوں سے اس پر نظر تھی، آج بھی پہننے کی اجازت مانگی تو ڈانٹ پڑ گئی، جس پر وہ نروٹھے پن سے بولی تھی، اتنا بھاری سیٹ؟ صوفیہ ہنسی تھی۔ جی اتنا بھاری، اس نے اس بات میں سر ہلاتے قطعیت سے کہا تھا، جب تک تمہارا وقت آئے گا اور بھی حسین سے حسین ڈیزائن آ چکے ہوں گے مارکیٹ میں، تب تمہیں یہ بہت اولڈ فیشن لگے گا۔ ہرگز نہیں، یہ مجھے کبھی بھی پرانا نہیں لگے گا، اس نے ایک جلد سے آویزوں کے نگینوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ صوفیہ اپنی ہنسی نہ روک سکی تھی۔ توبہ ہے دوری، تم زیورات کی کس قدر شوقین ہو، تمہاری شادی تو مجھے کسی سنار سے کرنی پڑے گی۔ سنار سے کیوں؟ وہ ٹھنکی تھی، شادی میں کروں گی کسی ایسے دل والے بندے سے جو میرے لیے زیوروں کا ڈھیر لگا دے۔ آپ دیکھیے گا اپنی شادی والے دن میں میرے پاس اتنی جویلری ہوگی کہ میرے لیے یہ چوائس کرنا مشکل ہوگا کہ کیا پہنوں۔ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے وائٹ گولڈ کے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے تیکن سے کہا تھا کہ صوفیہ دل ہی دل میں انشاءاللہ کہہ کر مسکرائی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اس دن میں بھی اپنی ساری جویلری تمہیں دے دوں گی۔ جویلری باکس بند کرتے انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا تو اس نے تشکیک بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ سوچ لیں، مکر تو نہیں جائیں گی؟ وہ گویا وعدہ لینے پر تل گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں مکروں گی، یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گی، اپنے لیے بھی کچھ نہ رکھوں گی۔ صوفیہ نے مسکراہٹ دبا کر گویا یقین دلایا تھا۔ وہ چشمے تصور میں گزرا وقت دیکھ رہی تھی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ بے آواز آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ پارلر جانے سے پہلے دادی اسے تمام جویلری نکلوا کر دے گئی تھی، جس میں صوفیہ کے زیورات کے علاوہ کرما کی والدہ اور دادی کی طرف سے دی گئی جویلری بھی تھی، ساتھ ہی عروسی جوڑے کے ساتھ لیے گئے سیٹ وغیرہ بھی تھے۔ اسے خود انتخاب کرنا تھا۔ سچ کہا تھا آپ نے تو اپنے لیے واقعی کچھ نہیں رکھا۔ باوجود کوشش کی آنکھوں سے بہتے اشک روکنے میں وہ بری طرح ناکام تھی۔ اتنے میں زوہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اف بس کرو دری، مت رو اس طرح، وہ لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ پتہ تھا مجھے کہ یہی ہوگا، اسی لیے منع کیا تھا میں نے دادی کو کہ صوفیہ آنٹی کی کوئی چیز نہ دکھائیں آج تمہیں، اسے خود سے لگاتے وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ ماما، میری ماما، زوہا کا اسے خود سے لگانا گویا سارے بند توڑ گیا تھا۔ یکدم وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بس کرو دوری، طبیعت خراب ہو جائے گی یار۔ زوہا کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں۔ اسے پیار سے سمجھایا، پھر پانی لا کر دیا۔ سوچو ذرا، آج اگر صوفیہ آنٹی ہوتی تو کیا تم اس طرح روتا دیکھ کر خوش ہوتی؟ اس کے رخسار پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے رخسار پر سے آنسو صاف کرتے زوہا نے اسے سمجھانے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا، جس پر درِ مکنون نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں نا، کتنا دکھ ہوتا انہیں تمہیں ایسے روتا دیکھ کر، اداس دیکھ کر۔ تو پلیز خود کو کنٹرول کرو، آج تمہاری زندگی کا حسین دن ہے۔ اس کی ابتدا آنسوؤں سے نہ کرو، زوہا کچھ دیر اسے سمجھاتی رہی، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر بھاری دل کے ساتھ پارلر جانے کے لیے تیار تھی۔ آغا جان کے چہرے پر کھنڈی زردی دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ آپ کیسے ہیں آغا جان؟ لہجے میں تشویش اور خدشے بول رہے تھے۔ اب تم آ گئے ہو تو خود کو اچھا محسوس کر رہا ہوں، نکاہت کے باعث وہ بہت آہستگی سے بولے تھے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آغا جان، اس نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ آغا جان نے ہوں کہہ کر لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی تو وہ گھبرا سا گیا۔ آغا جان، بے ساختہ انہیں پکارا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ زاویار کے چہرے پر انہیں کھو دینے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پرحدت ہاتھوں میں ان کا ضعیف ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ زاویار، انہوں نے اسے پکارا۔ جی آغا جان، وہ ہمتاً گوش تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا، وہ بہت رک رک کر بول رہے تھے۔ زاویار کے لیے روح فرسا الفاظ تھے یہ۔ اس نے ان کا ہاتھ مزید کھینچ لیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا آغا جان، ابھی تو آپ کو میرے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا ہے، گزرے 3.5 سال کا نقصان پورا کرنا ہے، تمہارا گھر بستے دیکھنا ہے، تمہارے بچے گود میں کھلانے ہیں۔
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ ایسی حسرت سے کہا کہ زاویار لب بستہ رہ گیا۔ کس قدر مان تھا انہیں اس کا گھر بستہ دیکھنے کا، نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر بوجھ سا آ گرا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آقا جان، پھر جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جذبات اور پچھتاوے اس کے اندر گڈمڈ ہو رہے تھے، اسے خود بھی اندازہ نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس یاد رہا تو محض یہ کہ سامنے فراش ہستی اس کے لیے والدین، دوست، غمخوار اور سب کچھ ہے۔ اسے مایوس کر کے وہ اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو میں ٹھیک ہی نہ ہوا تو؟ آقا جان کا لہجہ شکستہ تھا۔ زاویار کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برسا ان کا استہوامی انداز۔ کیا میں تمہاری خوشی دیکھنے کا ارمان لیے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ مایوسی چہرے سے مترشح تھی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا گلا روند رہا تھا مگر وہ بولے گیا، آپ بہت جلد گھر واپس آ جائیں گے میرے ساتھ، پھر جو خوشی چاہے پوری کر لیجیے گا۔ انکار نہیں کروں گا، شادی سے بھی نہیں۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے حسرت سے پوچھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اقرار نے ان کے چہرے کی زردی میں کیسی زندگی بھر دی ہے۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے عجیب سی تھکن اپنے اندر ترتی محسوس کی۔ سچ، وہ جیسے بے یقین تھے۔ اعتبار کریں میرا، کال دے رہا ہوں۔ اس کا سنجیدہ لہجہ مضبوط مگر تھکن زدہ تھا۔ آقا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی دھری تھی۔ اس نے نظر نہ جھکائی نہ چرائی۔ کچھ تھا اس کے انداز اور سبھاؤ میں۔ وہ پرسکون ہو کر مسکرا دیے۔ پھر کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اچانک انہوں نے پوچھا تھا، اگر میں کہوں کہ یہ کام آج ہی انجام دے دیا جائے تو؟ غیر متوقع سوال تھا۔ زاویار جہاں کا تہاں رہ گیا۔ منع تو نہیں کرو گے؟ ان کا امید اور بیم سے مزین لہجہ اس کی قوت گویائی کو جیسے سلب کر گیا۔ وہ گویا اس کا امتحان لے رہے تھے جو اس نازک وقت میں جذبات کے ہاتھوں بری طرح مات کھا رہا تھا۔ کچھ بھی تھا آقا جان کی محبت اور ان کو کھو دینے کا ڈر اس وقت اس کی ہر سوچ پر حاوی تھا، لیکن جو وہ کرنے کو کہہ رہے تھے آیا وہ ایسا کر سکے گا؟ اس نے اپنے اندر جھانکا۔ آخر تم کب تک خود سے وابستہ لوگوں کو مایوس کرتے رہو گے؟ کب تک ان کی پلکوں سے خواب نوچ نوچ کر انہیں رت جگہ بخشتے رہو گے؟ زاویار انصاری، انہیں دکھ دیتے رہو گے؟ عزیز رکھنے کی یہ سزا ہے؟ کوئی بددعا ہو تم؟ میری طرف سے جبر نہیں، دل کی آمادگی سے فیصلہ کرو تب اقرار کرنا۔ اس کی خاموشی معنی خیز تھی۔ آقا جان نے بہت شفقت سے کہا۔ لہجے کے خلوص نے اسے اسیر کر دیا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں میرے بچے، اور میں آپ کو، اس نے ایک مغلوب کیفیت میں خود کو کہتے سنا تھا۔ برٹشر نے اس کی نوک پلک سنوارنے میں اپنی ساری مہارت استعمال کر ڈالی تھی۔ اس نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو خود بھی ساکت رہ گئی۔ وہ اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسکارلٹ اور پنک کنٹراسٹ کے حسین عروسی جوڑے میں وہ سرتا پیر کوئی شاہکار لگ رہی تھی۔ کانچ کی چوڑیاں، جڑا، کنگن، جیولری، میک اپ اور گریس فل جوڑے نے اس کے حسن کو دوآتشا کر ڈالا تھا۔ ماشاءاللہ، سدرا اسے پک کرنے آئی تھی، دیکھا تو جیسے دنگ ہی رہ گئی۔ اف در مکنون، تم تو مجھے کمپلیکس اور کرما کو دیوانہ کر دو گی۔ سچ میں آج اس بیچارے کی خیر نہیں۔ شوخ لہجہ صداقت سے سرشار تھا۔ اسے احساس تھا کہ سدرا نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا۔ وہ واقعی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک اس حسین چہرے کے علاوہ اور میرے پاس ہے ہی کیا؟ کاش میں سیاہ فام بھدی عورت ہوتی مگر ماتھے پر یہ داغ نہ ہوتا۔ پھر وہی ناشکری، کسی نے اندر ہی اندر اسے جھڑکا تھا۔ اس نے مڑی ہوئی پلکوں کی جھالر جھکائی۔ سدرا کی ستائش اور توصیف اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اور پھر ہوٹل میں داخل ہوتے ہی گویا سب کی زبان پر اس کے حسن کا قصیدہ جاری ہو گیا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت شور کہکے اور جھلملاہٹیں تھیں جو اس کے اندر کے سکوت کو بار بار چٹخا دیتی تھیں۔ طاہرہ آنٹی، دادی اور مظفر صاحب نے کچھ ایسی شفقت اور پیار سے اس کا استقبال کیا کہ اسے ماما اور بابا کی کمی کا دکھ ہلکا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ ردا، زوہا اور زہرا نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ سائرہ بیگم نے اسے دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئیں۔ وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوری، یو آر لوکنگ گارجس۔ سچ میں نے آج تک اتنی حسین برائڈ نہیں دیکھی۔ اکرما کتنا لکی ہے، فرینا صاحب کوئی سے بے ساختہ کہہ گئی تھی، جس پر وہ بری طرح چھینپ گئی۔ پھر سب لوگ مل کر اسے چھیڑنے لگے۔ پھر وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سب کو سنے گئی۔ تاہم اس رنگ اور نور، شور و ہنگامے اور خوشی رمبسات نے اس کے دل پر چھائی سناٹے کی ضرب نہیں لگائی تھی۔ مگر جس وقت نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے قلم اس کے حنائی ہاتھ میں تھمایا گیا اور کیا تمہیں قبول ہے کا سوال کیا گیا، اس کے اندر کی خاموشی ایک چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ کسی کی تلاش میں بھٹکی اور پھر مظفر صاحب کے پہلو میں کھڑی سائرہ شیرازی کے سوگوار چہرے کو چھو کر ساتھ کھڑی ردا کے چہرے پر جا رکی۔ کم آن دوری، سے یس۔ ردا اسے اس طرح اپنی جانب گمسم نظروں سے دیکھتا پا کر یوں ہی مسکرائی، پھر ہولے سے اشارتاً کہا، قبول ہے کہو در مکنون بیٹا۔ طاہرہ اس کے پاس بیٹھی تھیں، لاوت سے بولیں تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر نظر مظفر صاحب کی طرف اٹھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے ایک بار پھر سے سوال کرنے پر اس کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔
اور کہے وہ قبول کیے جانے کے لائق نہیں، مگر سامنے کھڑے شیرازی انکل نے اسے ایسا کچھ نہ کہنے دیا تھا۔ بلا ارادہ اور بے ساختہ اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اس نے دیکھا مظفر صاحب کا چہرہ جیسے خوشی اور مسرت سے جگمگا اٹھا تھا۔ انہوں نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تو اسے اپنے سارے دکھ مان پڑتے محسوس ہوئے۔ ایجاب و قبول کے بعد اس کے دستخط کرتے ہی کمرے میں شور سا اٹھ گیا تھا۔ زوی نے ہاں کہہ دی۔ یہ خبر نہیں مسردہ جاں فضا تھا، گویا انصاری خاندان کا ہر شخص اس خبر سے متاثر ہوا۔ کیا واقعی؟ ہر کوئی اپنی جگہ حیران تھا۔ سنو پڑے میمونہ کے آواز باختہ چہرے کو دیکھ کر مسرت سے لبریز لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھی شرین نے بے یقینی سے ان کی جانب نگاہ اٹھائی تھی۔ ماں اور خالہ کے چہروں سے خوشی پھوٹے پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی مگر متلاشی نظریں زاویار کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھیں۔ مگر یہ معجزہ ہوا کیسے؟ وہ تو سو جان سے انکاری تھا۔ مسز شہریار نے نخوت سے سوال کیا تو صنوبر کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ انکاری نہیں تھا وہ، بس کیریئر بنانے کے لیے کچھ وقت درکار تھا اسے۔ مگر اب آغا جان کی حالت اور صحت کے پیش نظر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیا ہے۔ صنوبر زاویار کا دفاع نہ کرتی، یہ ممکن نہیں تھا۔ جواباً بیگم شہریار محض طنز سے مسکراتی کمرہ چھوڑ گئی تھیں۔ مبارک ہو شہری آپی، عینی بے ساختہ اس کے کندھے سے آ لگی تو جیسے وہ ہوش میں آئی۔ اس کے ارد گرد سب چہرے خوشی سے معمور تھے۔ اس نے مددطلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا مگر ان کی آنکھیں بھی مسرت سے لبریز تھیں۔ ان کی تو دلی مراد برائی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے کندھے سے لگایا تو اس نے گہری سانس بھر کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا میری جان؟ میمونہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ پلیز میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ اس کا لہجہ پست اور آواز مدھم تھی۔ مگر پلیز ماما۔ اس کے ملتجی اصرار بھرے انداز پر میمونہ بیگم کو اس کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہی وہ تڑپ کر سوال کر گئی تھی۔ کیا مطلب کیا ہے بیٹا؟ میں سمجھی نہیں۔ میمونہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ سب جو آپ نے اور میں نے سنا ہے ابھی، زوی راضی ہو گیا ہے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ نے یہ وقت دکھایا ہے، ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ آغا جان کو کتنا ارمان ہے زوی اور تمہاری شادی کا، شکر ہے کہ وہ راضی ہو گیا۔ میمونہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ تو کیا محض زوی کے راضی ہونے سے شادی ہو جائے گی ہماری؟ ماں کے خاموش ہونے پر اس نے یکدم طرز سوال کیا تھا۔ کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں؟ کیا کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں راضی ہوں یا نہیں؟ اس کا سوال لمحے بھر کے لیے میمونہ بیگم کو لاجواب کر گیا۔ کیا میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کہ جو مجھے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا اس کے ہاتھ میں میری رسی تھما دی جائے گی؟ کیا لڑکی کی کوئی مرضی کوئی رضا نہیں ہوتی؟ آغا جان نے زوی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن میں، کیا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ میمونہ در حقیقت بری طرح گڑبڑا گئی تھیں۔ زاویار کے انکار اور اب اقرار نے جیسے اس طرف دھیان دینے ہی نہیں دیا تھا۔ یوں بھی ان کے خاندان میں یہ تمام فیصلے آج تک آغا جان نے ہی کیے تھے اور مرضی معلوم کرنے کی رسم خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ابھی ان کے ہاں رواج نہیں پا سکی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ زوی مجھ سے شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہیں تھا اور اب وہ یہ سب آغا جان کی خاطر کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے بیٹا، زوی تم سے نہیں، شادی سے انکاری تھا۔ وہ کراچی رہ کر اپنا آپ منوانا چاہتا تھا۔ آغا جان سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے آپ کو انتقاماً ان سے دور رکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کے بغیر بھی جی سکتا ہے، زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ میمونہ نرمی سے دفاعی انداز اختیار کر گئی تھیں۔ تمہارے لیے بھی محض اسی لیے انکاری تھا کہ تم آغا جان کی چوائس ہو؟ تو اب کیا ہو گیا ماما؟ میں آغا جان کی چوائس تو اب بھی نہیں ہوں نا؟ ہاں مگر اب آغا جان اور زوی کے بیچ کی ناراضگی ختم ہو چکی ہے شہری بیٹا، کیا تم نہیں جانتی یہ بات؟ میں تو بہت کچھ جانتی ہوں ماما، مگر کاش آپ سے یہ کہہ سکتی۔ ہونٹ کاٹتے وہ بلا ارادہ سوچنے لگی تھی۔ دیکھو تم ریلیکس کرو، شاید یہ سب کچھ اچانک ہو گیا ہے اسی لیے تم نروس ہو رہی ہو۔ ہر لڑکی ایسے وقت میں تذبذب کا شکار ہوتی ہے، اٹس بٹ نیچرل۔ تم فی الحال کمرے میں آرام کرو، میں آغا جان سے ملنے ہاسپٹل جا رہی ہوں، وہیں جا کر سب تفصیل معلوم ہوگی۔ چلو شاباش، پریشان مت ہو۔ انہوں نے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح پچکارا تھا۔ وہ حیرت سے ماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اسے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ قاضی صاحب کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہی کتنے ہی لوگ ان کی تقلید میں باہر کی جانب قدم بڑھا گئے تھے۔ چلو بھائی باقی سب بھی باہر نکلو، ذرا دیر خالہ بھانجی بھی آپس میں کچھ کہہ سن لیں۔ سائرہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تو باقی سب متبسم ہو کر باہر نکل گئے۔ مبارک ہو تمہیں در مکنون، بہت مبارک ہو۔ دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیٹھتے ہی انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کوئی حیرت سی حیرت تھی۔ در مکنون جو اس وقت یوں بھی حواس باختہ تھی، گھبرائی گھبرائی سی ان کے کندھے سے جا لگی تھی۔ بالآخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم صوفیہ زاہد کی بیٹی ہو، اس صوفیہ کی جس نے آج سے کئی سال پہلے میرے حق پر ڈاکہ مارا تھا۔ اگلے لمحے انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا۔ ان کے لمس میں بھی گویا غصہ تھا، تپش تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جس نے میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا، اور اس کی ماں نے میری ماں کا گھر، اور آج تم نے بھی وہی راہ اپنائی ہے۔ ان کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ آدش لیے ہوئے تھا، اور اس کی
ان کی مدھم آواز والا آتشین لہجہ اس کی سماعتیں جلا رہا تھا، گویا وہ بے یقینی کی کیفیت میں انہیں تکی جا رہی تھی۔ کم از کم تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس خالہ نے تمہیں پناہ دی اس کی بیٹی کا حق مار گئی تم۔ صحیح کہا کسی نے، اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں۔ خون تو آخر بولے گا نا۔ مگر میمی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ ردا اور اکرما کی شادی میں کرانا چاہتی تھی، پھر بھی تم نے اکرما کو اس شادی سے نہ روکا، حالانکہ مٹھی میں کر رکھا ہے اسے۔ ماں بھی بالکل ایسی ہی تھی تمہاری، نہ شکل نہ صورت، مگر مردوں کو مٹھی میں کرنا خوب آتا تھا اسے، تو تم تو بھلا کیسے پیچھے رہتی۔ کئی دن بعد ایک بار پھر سائرہ کا تنفر الفاظ کا وعدہ اڑے اسے خاکستر کیے دے رہا تھا، پھر وہی طعنے اور رگوں کو چھیلتے تشنے۔ دور مکنون کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا، یکدم دروازے پر ناک ہوا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا دور مکنون، میں ردا کی شادی اکرما سے کرا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یکلک اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے انہوں نے گویا سیسا اس کے کانوں میں پگھلایا تھا۔ وہ محض ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ دادی جان اندر داخل ہوئی تھی، باہر نکاح کی رسم مکمل ہو گئی تھی۔ ان کے گلے لگتے ہی اس نے اپنے سارے آنسو پلکیں جھپک جھپک کر پینے کی کوشش کی۔ اللہ خوش اور آباد رکھے، میرے اکرما کی زندگی میں بہار ہی بہار آ جائے تمہارے دم سے۔ دادی کے ارمان لفظوں میں ڈھل رہے تھے اور وہ سہمی سہمی سی سوچے جا رہی تھی، کیسے آئے گی بہار ان کی زندگی میں بھلا کیا دے سکوں گی انہیں، اور پھر میمی، کتنا مایوس کیا ہے میں نے انہیں، آخر میری ذات ہمیشہ ان کے لیے باعث تکلیف ہی کیوں ہے یا اللہ۔ اسے اپنی سانس رکی رکی سی لگی، کاش میں یہ سب ہونے سے روک پاتی، ایک بار کوشش بھی کی تھی میں نے، مگر تیرے حکم کے آگے کس کی چلی ہے۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے وہ پچھتاووں کا شکار ہونے لگی تھی۔ آج زندگی کے اہم ترین دن پر، جب اسے خوش ہونا تھا، جب اسے اس نئے رشتے کو نبھانے کے عہد کرنے تھے خود سے، وہ نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ زوی، کیوں کر رہے ہو تم یہ سب آخر کیوں؟ اقرار چچا نے اسے انصاری ہاؤس آرام کرنے اور فریش ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ ابھی وہ شاور لے کر نکلا ہی تھا کہ شہرین دستک دے کر اندر چلی آئی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی آسماں سے بات کی تھی، جہاں وہ بیٹے کے لیے خوش تھی، وہی بیٹے کے نکاح کے اس پر مسرت اور اہم موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کا بہت قلق ہوا تھا ان کو، اور افسوس تو زاویار کو بھی تھا، مگر اس وقت آغا جان کی علالت کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا ناگزیر تھا۔ اس نے ماں کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو رہیں، اس کی پریشانی کا اندازہ تھا ان کو، تو وہ اسے مزید پریشان نہ کر سکی۔ اوکے بیٹا، خوش اور آباد رہو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آسماں کے لہجے میں ملال تھا، جسے محسوس کر کے اسے دل پر پڑا بوجھ اور بھی گراں لگا، مگر وہ مجبور تھا، اگلے 2 گھنٹوں میں نکاح تھا اس کا، وہ پہلی فلائٹ لے کر بھی نہیں پہنچ پاتی، اور اب شہرین سوال نامہ لیے حاضر تھی۔ زاویار نے آئینے میں ابھرتی اس کی شبیہ کو دیکھا، ہیئر برش چلاتا اس کا ہاتھ شہرین کے سوال پر ٹھٹک گیا، جو بلا تمہید ہی شروع ہو گئی تھی۔ شہری پلیز، تم یہاں بیٹھو۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو لہجے میں ملائمت کے ساتھ ساتھ پشیمانی بھی تھی۔ نہیں بیٹھنا مجھے۔ ہمیشہ کی ہنستی مسکراتی شہرین اس وقت سخت برانگیختہ تھی۔ تم بس میرے سوال کا جواب دو، ہٹ دھرمی سے بولی۔ تم جانتی تو ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسا؟ جانتی تو ہوں میں، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ شہرین کے لہجے میں دہک تھی۔ زاویار نے نہ سمجھنے والے انداز سے اسے دیکھا۔ دیکھو شہری آقا جان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے، اس وقت ہم انہیں ہر طرح کے صدمے سے دور، انہیں خوش رکھیں۔ بس کیا یہی وجہ ہے زوی؟ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے قدرے طنز سے سوال کیا تھا۔ زاویار نے بھویں سکیٹ کر اس کی طرف بغور دیکھا، جس کے چہرے پر ناگفتہ بسا تاثر تھا۔ ہاں یہی وجہ ہے۔ آر یو شیور؟ یس آئی ڈو، زاویار اب کہ متردد سا بولا تھا، لہجے میں الجھن تھی۔ تو گویا تم یہ سب آغا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں بالکل نہیں، بلکہ تمہاری محبت کے بارے میں تو میں 100% سے زیادہ پر یقین ہوں۔ تلخ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ گویا تھی۔ زاویار کو اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ، تھکن اور حسد بیک وقت دکھائی دیا، لہجے میں طنز تھا، مگر یہ دھوکہ خود کو مت دو زوی، تم اس شادی پر اس لیے راضی نہیں ہوئے کہ تمہیں آغا جان سے محبت ہے، بلکہ یہ دور مکنون کی محبت ہے جس نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ شہرین، غصے اور حیرت سے وہ یکدم چیخ پڑا تھا۔ چلاؤ مت زوی، پیش کرو اس حقیقت کو، سچ تو یہ ہے کہ دور مکنون نے تمہارا ساتھ قبول نہیں کیا اور آج اپنا گھر بسانے جا رہی ہے، تو بھلا تم کیوں پیچھے رہتے؟ در حقیقت تم اسے جتانا چاہتے ہو کہ اگر وہ تمہیں بھلا کر کسی اور کا ہاتھ تھام سکتی ہے تو تم بھی کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکتے ہو، ہے نا؟ اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخ کر شہرین نے اسے یکدم چپ کروا دیا تھا۔ بٹ دیٹس ناٹ فیئر، یہ زندگی ہے زوی، کوئی شطرنج کا کھیل نہیں کہ کسی کو مات دینے کے لیے تم مجھے مہرہ بنا کر استعمال کرو۔ میں انسان ہوں زوی، زندہ، جیتی جاگتی، میرے بھی احساسات ہیں، میرا بھی دل دھڑکتا ہے۔ یکلک شہرین کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی در آئی تھی۔
شہرین پلیز، کچھ تھا اس کے انداز میں زاویار انصاری کے گلیشیئر جیسے دل کو کسی آنچ نے چھوا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، بلیو می، اس تمام معاملے میں میرے ہاں کہنے سے در مکنون کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر تم سے تو ہے نا زوی، یہ تم سے کس نے کہا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ماما اور نازو خالہ کے بہت چاہنے پر بھی میں نے خود انکار کیا تھا در مکنون کے لیے؟ دل ہی دل میں وہ شہرین کے قیاسوں پر حیران ہوا، بظاہر نرم لہجے میں بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنے میں اسے سخت دقت کا سامنا تھا۔ سامنے کھڑی شہرین کی ٹٹولتی جائزہ لیتی گہری، کچھ کہتی سنتی نگاہیں اس کا احسار کیے ہوئے تھیں۔ جانتی ہوں، وہ پست لہجے میں بولی تھی۔ لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا۔ تو پھر تم ان وہمات کو جھٹک دو شہری، اس وقت آغا جان کو ہماری ضرورت ہے۔ اس کے پرسوچ لہجے پر قدرے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے زاویار نے اس کے دھیان کا رخ پھیرنے کی صحیح کی تھی۔ یہ آغا جان کی زندگی اور موت کا سوال ہے شہری، تو کیا آغا جان کی زندگی کی خاطر مجھے قربان کر دیا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہو تم؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنا نہ پہلے چاہتے تھے اور نہ اب چاہتے ہو۔ محض آغا جان کی خاطر یہ گلے بڑا ڈھول کتنے دن بجاؤ گے زوی؟ میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ شہرین نے صاف گوئی سے استفسار کیا تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے کہ میں تم کو پسند نہیں کرتا، یا میں نے کبھی ایسا کہا؟ ایسی باتیں کہیں سنی نہیں جاتی زوی، ایک لڑکی اپنے اوپر پڑنے والی ہر نگاہ کو پہچانتی ہے۔ در مکنون تمہاری زندگی میں ہوتی نہ ہوتی، میں آغا جان کی چوائس ہوتی نہ ہوتی، تم مجھے کبھی نہ چنتے۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا لائف پارٹنر خود چنیں؟ صدیوں سے یہ کام ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں۔ ارینج میرج کرنا کوئی گناہ تو نہیں؟ ہاں، گناہ نہیں ہے، مگر یہ ارینج میرج نہیں، یہ فورس میرج ہے زوی۔ تم ایک بار پھر غلط ہو شہری، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا۔ آغا جان نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا تھا، میں نے اپنے دل کی رضامندی سے ہاں کہی۔ کیونکہ تم ایموشنل ہو رہے ہو، آغا جان کی جس خواہش کو آخر سمجھ کر تم پورا کرنے جا رہے ہو، قدم قدم پر تمہیں پچھتاوے کا شکار بنائے گی۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، پلیز جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچو۔ مجھے جو سوچنا تھا میں سوچ چکا شہری، مجھے انکار نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں انکار ہے تو کہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور کو؟ قطعیت سے کہہ کر زاویار نے ذہن میں درانے والے اس اچانک خیال کو سوال کی شکل دی تو شہرین مرزا لمحے بھر کے لیے لب بستہ سی اسے دیکھتی رہ گئی، اور اسی لمحے دھڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ شہری آپی، آپ کو میمونہ پھوپھو اور کامران انکل بلا رہے ہیں، پلیز جلدی آئیں۔ عینی افتاق خزاں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لے گئی تو وہ محض گہری نظروں سے زاویار کو دیکھتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی اور اپنے پیچھے زاویار انصاری کے لیے استفسار چھوڑ گئی۔ کیوں کر رہا ہوں میں ایسا؟ کیا واقعی آغا جان کے لیے، یا اسے اپنا آپ کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا محسوس ہو رہا تھا؟ کم آن دوری، اٹھو، سب دلہن کا ویٹ کر رہے ہیں بال روم میں۔ زوہا اس دوران اندر آ گئی اور پھر لڑکیوں کی جھرمٹ میں اسے بال روم میں لے جایا گیا۔ باہر اسے کتنے ہی لوگوں کو فیس کرنا ہے، نہ جانے کتنی نظریں اس کے چہرے کو چھوئیں گی، جانی انجانی نظریں، جانے انجانے چہرے، کہیں وہ پہچان تو نہیں لی جائے گی؟ اس بھیانک خیال کے ساتھ ہی اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ دل چاہا سر پر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ آگے کھینچ لے، مگر وہ پنوں کے ذریعے فکس کر دیا گیا تھا۔ بال روم کے دروازے میں قدم رکھتے ہی اپنے سر کو مزید جھکا لیا۔ مووی کی لائٹ چہرے کو روشن کر گئی۔ سر اونچا کرو دری، ایسے میں کس طرح مووی بناؤں گی تمہاری؟ سدرا کی آواز پر اس نے بے ساختہ نظر اٹھائی تھی۔ سامنے سدرا کسی پیشہ ور مووی میکر کی طرح کیمرہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کی نظر بال روم پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ ہال میں صرف خواتین موجود تھیں۔ بائیں جانب بنے پارٹیشن کی وجہ سے مرد حضرات نظروں سے اوجھل تھے۔ اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ایک دم پرسکون کیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ دری، اکرما نے تمہارے مزاج کے مطابق یہ سارے انتظام کرائے ہیں، مگر بڑا ہارڈ ٹائم دیا ہے اسے آج کچھ لوگوں نے۔ ہمارے کچھ ریلیٹیوز واپس چلے گئے ہیں، انہیں پارٹیشن کروانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کے شرارے کو تھامتے ہوئے اسے ساتھ چلنے میں مدد دیتی زوہا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو جہاں وہ خوش ہوئی تھی وہیں مہمانوں کے لوٹ جانے کا سن کر اسے دلی افسوس ہوا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس یہ دیکھو کہ تمہارے لیے تمہارے سرتاج دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ردا تھی، مسکرا کر اسے چھیڑا تو وہ بے ساختہ نظر چرا گئی۔ اسے ردا سے نظر ملاتے ہوئے شدید دقت کا سامنا تھا۔ اسٹیج پر تو گویا ساری ینگ پارٹی جمع تھی۔ اکرما بلیک شیروانی اور ڈارک میرون کلہ میں بہت مختلف اور وجیح لگ رہا تھا۔ یہ ڈریس دادی کی فرمائش پر سلوایا تھا اس نے۔ در مکنون کی نگاہ اسٹیج کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ایک لمحے کو اس کی طرف اٹھی تھی تو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر 2 قدم آگے آیا تھا، اور جب اوپر آنے کے لیے اس نے در مکنون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ سٹپٹا گئی۔ کم آن دوری، اب موصوف شوہر ہیں تمہارے، ہاتھ دو اپنا اسے۔ سدرا مووی بناتے ہوئے بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ سدرا کے اس فکرے پر بقیہ لڑکیوں نے وہ شور ڈالا کہ اس نے اپنی طرف بڑھے اکرما کے ہاتھ کو تھامنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ ٹھیک اسی لمحے ایک چبھتی ہوئی ماندانہ نگاہ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کی نظر اسٹیج کی ایک جانب کھڑی سائرہ بیگم کی طرف اٹھی تو یوں لگا جیسے کوئی برف اس کے اندر اتری ہو۔
اس نگاہ میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی، دکھ بھی تھا اور شکست بھی۔ دور مکنون کو اپنے دل پر منو ٹنو وزنی بوجھ دھرتا محسوس ہوا۔ آخر میں کیوں ہمیشہ میمی خالہ کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہوں؟ کیا میں نے کوئی خوشی نہیں دے سکتی؟ اس کے گرد شور برپا تھا، ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ معنی خیز جملے، پرخلوص مسکراہٹیں، مگر اسے تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جو خوشی انہیں تم سے چاہیے ہے دور مکنون، وہ کتنے ہی لوگوں کو ناخوش کر دے گی۔ تمہیں اس دنیا میں ملنے والے اس واحد رشتے سے، اس محرم مرد سے دستبردار ہونا ہوگا۔ کیا کر سکو گی تم ایسا؟ سوال تھا کہ گرم پانی کا چھیٹا۔ اس نے ساتھ بیٹھے کرما کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بیٹھ گئی ہے وہ، اب تو اس کا ہاتھ چھوڑ دو کرما۔ زہا کی شوخی عروج پر تھی، لہجہ متبسم تھا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما ہے ڈیئر کزن۔ اسے اپنے ٹھنڈے یک ہاتھ پر کرما کی انگلیوں کی گرفت کا بے ساختہ احساس ہوا تھا۔ گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا اس نے۔ سامنے کھڑی سائرہ بیگم کی آتشیں نظریں اسے جھلسائے دے رہی تھیں۔ اس کی کیفیت یوں تھی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ پشیمانی سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، مگر حرکت کچھ ایسی بے ساختہ تھی کہ سب کے کہکے ایک ساتھ ابھرے تھے۔ لو جی، انہوں نے تو ابھی سے ہی ہاتھ چھڑا لیا اور آپ زندگی بھر کی بات کر رہے ہیں کرما بھائی۔ آج ردا بھی شوق ہو رہی تھی۔ دور مکنون نے چور نظروں سے ردا کے چہرے کو کھوجا تھا۔ زندگی بھر کے ساتھ کے لیے ہاتھ کا ہاتھ میں ہونا نہیں، دل کا دل سے جڑا ہونا اہم ہوتا ہے بیٹا جی۔ تارا آنٹی اس دوران نزدیک آ گئی تھیں۔ گہرے لہجے میں جواب دے کر کرما کی جان خلاصی کرائی تو سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ فوٹوگرافی کے لیے سدرا کی ایک کزن آئی ہوئی تھی جو آج کل پروفیشنل فوٹوگرافی سیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے سے رش کو کم کیا گیا اور پھر گروپ کی شکل میں تصویریں بننا شروع ہو گئیں۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ شریر ٹولہ ایک طرف ہٹا تو اسے کرما کی مدھم آواز میں کیا گیا سوال سنائی دیا۔ جواباً وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر مووی کی چکا چوندھ اور کیمروں کی کلک کی آوازوں نے اسے مزید کچھ سوچنے نہ دیا۔ زحا اور سدرا کی ہدایات پر عمل کرتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی بھرپور سعی کرتے کرتے بالآخر تھکنے لگی تو کرما کو ہی اس پر رحم آیا۔ بس کریں بھابھی، بہت بن گئی ہے مووی اور سنیپس، پلیز اب ریلیکس ہونے دیں۔ اس کی نظروں نے دور مکنون کے چہرے پر لکھی تھکن پڑھ لی تھی۔ اوکے گائز، اب بریک کرتے ہیں۔ سدرا نے فی الحال کیمرہ آف کیا۔ اس دوران کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ کرما اٹھ کر جینٹس کی طرف چلا گیا تو سب کے سب اس کے گرد آ بیٹھے اور اب سیلفیز کا دور چلا۔ دور مکنون گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اچھے گھرانوں کی بیٹیاں والدین کی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ان کے ماں باپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ کامران مرزا کی عدالت میں میمونہ بیگم اسے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان ہمیشہ وہی پل کا کام دیتی، لیکن آج انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ شہرین انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے جاتا دیکھتی رہ گئی، مگر باپ کے آگے بولنے کی جسارت نہ کر سکی۔ اور اب جبکہ وہ بغیر کسی تمہید کے سٹارٹ لے چکے تھے، وہ لب بستہ سی بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ تمہاری اور زاویار کی شادی ماموں جان کا خواب ہے۔ ہمیں بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ یہ وہ اعتماد ہے جو ہمیں ہمارے بزرگ پر ہے۔ زاویار بہت ہونہار اور شریف لڑکا ہے، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل مینرڈ۔ شکل و صورت اور شخصیت میں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں خاندان میں۔ اس جیسا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں پاپا، مگر وہ چاند کی مانند ہے جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دن میں چکور کی طرح اپنے پر توڑ بیٹھوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر انصاری خاندان میں اس کی جو حیثیت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہوئی۔ اس کی بیوی کو بھی وہی اہمیت ملے گی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے ایسا پارٹنر ملنا گویا القلیم کی دولت ملنے کے مترادف ہے۔ کرنل کامران بیٹی کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے تمکنت سے کہے جا رہے تھے، لہٰذا اس پروپوزل کی طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ تم سے اسی لیے نہیں پوچھا کہ زاویار تمہارا دیکھا بھالا ہے، تم بچپن کے ساتھی ہو۔ ان کا انداز تو ٹوک تھا، مگر تمہاری ماما سے پتہ چلا کہ تمہیں ہمارے اس رویے سے شکایت ہوئی ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ تم اس طرح سوچتی ہوگی۔ ان کے حیرت کا اظہار کرنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اینی وے بیٹا، اب میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، سوچ کر جواب دو۔ میں تمہیں نہ ایموشنل بلیک میل کروں گا نہ فورس۔ اگر تم دل سے راضی نہیں ہو تو اسی وقت منع کر سکتی ہو۔ اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہے تھے، آغا جان کی خواہش زاویار کی شادی کرنا ہے اور اگر اس کے لیے تم راضی نہیں تو پھر اقرا یا ابرار کی بیٹیوں میں سے کسی اور کے لیے بات کر لوں گا میں۔ ٹھک کر کے کوئی پتھر لگا تھا شیشہ دل پر۔ کامران صاحب کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ تمہیں خود پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الگ بات کہ اس رشتے میں تمہاری ماں کی اور میری دلی خوشی بھی شامل ہے۔ پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کے پر کتر دیے گئے تھے۔ سارے اختیار اسے سونپ کر بھی اسے پابند کر دیا گیا تھا۔ اسے اپنی خوشی پوری کرنے کی آزادی دے کر بھی اپنی خواہش کی زنجیر سے باندھ لیا گیا تھا۔ اس نے بلا ارادہ باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ ان کا مان کبھی نہیں توڑ سکے گی، نہ اپنے دل کے اس ارمان سے دستبردار ہو سکے گی۔ بولو بیٹا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ استفسار کر رہے تھے۔ اس کی اٹھی نظر جھک گئی تھی۔ کیا تمہاری اس خاموشی کو میں تمہاری رضامندی سمجھوں بیٹا؟ کچھ دیر کمرے میں چپ کی چادر تنی رہی جسے کامران صاحب کی آواز نے توڑا،
یہ تو طے ہے شہرین مرزا کہ تم کسی اور کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، تو پھر زبی کے ساتھ رہ کر ناخوش ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ ایسی نارسائی ہے جس میں کم از کم جدائی تو نہیں ہوگی۔ دل نے چپکے سے مشورہ دیا تھا۔ کامران صاحب کے استفسار پر اس کا سر مزید جھک گیا۔ دل پر غلبہ پاتی باپ کی محبت نے اس کی زبان تالو سے چا لگائی تھی۔ کامران صاحب اس کے سر جھکانے پر بردباری سے مسکرا دیے۔ تمہاری صنوبر خالہ تمہارے لیے ڈریس لے آئی ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، شاباش۔ وہ کہتے کہتے صوفے سے اٹھے تو وہ بھی ان کی تقلید میں کھڑی ہو گئی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے سر کو شفقت سے تھپکتے وہ اسے دعائیں دیتے کمرے سے نکلے ہی تھے کہ اینی اور شیبہ وغیرہ نے یکدم دھاوا بول کر سب کی رکی سانسیں جیسے بحال کی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ہاں میں کتنے لوگوں کی رضامندی چھپی تھی۔ کنگریٹس، یو آر سچ اے سویٹ ہارٹ، شہری آپی۔ اینی اس کے گلے میں آ لٹکی تھی۔ اینی کے پیچھے میمونہ اور صنوبر بھی اندر داخل ہوئیں تو وہ ماں اور خالہ کی مسکراہٹوں پر بلا ارادہ نظر کا زاویہ بدل گئی تھی۔ دل کی دھڑکن عجیب سی سستی کا شکار محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کے آگے بھی کھانا لا کر رکھا گیا تو اکرما کو بلوا لیا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے خیال سے ہی ہولا گئی تھی۔ ایک تو بھوک نہیں تھی، اس پر میک اپ اور جولری نے گویا جکڑ رکھا تھا اسے۔ اکرما اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو در مکنون نے دیکھا اس نے کلا اتار دیا تھا اور اب وہ خاصا ریلیکس نظر آ رہا تھا، اور ابھی پلیٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ ذرا دیر کسی سے خوشگپیوں میں مصروف رہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اینی ہیں، آپ کو وش کرنا چاہ رہی ہیں، اس نے رسانیت سے کہا تو در مکنون کے چہرے پر خوف کی شائیاں اتر آئیں۔ ڈونٹ وری، اینی ہی ہیں، پلیز بات کریں۔ سیل فون کو میوٹ کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کرتے ہوئے یقین دلایا تو در مکنون کو سیل فون پکڑنا ہی پڑا۔ السلام علیکم اینی۔ اس کی مری مری آواز گواہ تھی کہ اس کے دل میں خدشے تھے۔ وعلیکم السلام دوری، بہت بہت بلکہ بہت ہی مبارک ہو میری پیاری سی دوست۔ اینی کی چہکتی آواز نے اس کے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اکرما نے اسے دزدیدہ نظروں سے دیکھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے دوری، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے نہ آنے پر افسردہ ہو، مگر میں کسی طور تمہاری طرف نہیں آ سکتی تھی، اور معلوم ہے کیوں۔ اینی حسب سابق نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ آج زبی بھائی کی شادی ہے دوری، شہری آپی کے ساتھ۔ اس اچانک خبر نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن کو منتشر کیا۔ آغا جان آئی سی یو میں ہیں، ان کی خواہش تھی کہ زبی بھائی اور شہری آپی کی شادی وہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں، تو بس آج گھنٹے کے نوٹس پر نکاح منعقد کیا جا رہا ہے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں قاضی صاحب پہنچنے والے ہیں۔ اف دوری، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر خوش ہوں، مگر یار ہلا گلا تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بس جلدی جلدی میں خالہ آپی کی شادی کے لیے جو جوڑے بنائے ہیں وہ پہن رہے ہیں ہم سب، جبکہ آپی کے لیے بازار سے ریڈی میڈ شرارہ سوٹ لے آئی ہیں صنوبر پھوپھی۔ اینی کی خوشی اور اس کی فکرات ہمیشہ کی طرح ویسی ہی تھیں۔ در مکنون نے گہری سانس بھری۔ بہت مبارک ہو تمہیں اینی، شہری آپی کو بھی میری جانب سے بہت مبارکباد دینا، اللہ انہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ اور زبی بھائی، ان کو تو تم بھول ہی گئیں، یاد ہے کتنا اچھا وقت گزرا تھا ہمارا زبی بھائی کے ساتھ، اینی نے سادگی سے یاد دلایا۔ ہاں انہیں بھی۔ آغا جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اسے ماضی میں کھینچ کر لے جا رہی تھی مگر اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ زبی بھائی کے ہاں سے جی اٹھے ہیں جیسے، بضد ہیں کہ انہیں آئی سی یو سے چند گھنٹوں کی چھٹی دی جائے۔ اف دوری، تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا زبی بھائی کے نکاح میں۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اینی یکدم بہت ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اس کے آخری فقرے پر اس نے چند سیکنڈ کے لیے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ میرا نکاح ہو گیا ہے اینی، اور پھر جب بولی تو لہجے میں کچھ دانے کا عنصر واضح تھا۔ ساتھ بیٹھے اکرما نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تھا جس کی نگاہیں خلا میں کسی کو کھوج رہی تھی جیسے۔ آئی ایم سوری دوری، آئی مین، میرا مطلب تھا زبی بھائی کے نکاح کی تقریب میں۔ بہرحال یہ کتنا عجیب اتفاق ہے نا دوری، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم دونوں کی شادیاں ایک ہی دن ہوں گی، اللہ تم دونوں کو سکھی رکھے۔ وہ اینی ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے، ہلکا سا کہکا لگا کر اس نے اپنی تصحیح کی اور پھر 1-2 باتیں کر کے اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس نے چند گہری گہری سانسیں لیں اور فون اکرما کی طرف بڑھا دیا۔ اکرما نے اسے بنظر غائر دیکھا اور پھر اس کی جانب پلیٹ بڑھا دی۔ چلیں کھانا شروع کریں در مکنون۔ در مکنون نے چونک کر پلیٹ کی طرف دیکھا جس میں گرلڈ فش اور بریانی تھی۔ بابلے ہو گئے ہو کیا اکرما، اتنا کھانا نہیں کھا سکے گی یہ، اس کا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ اس دوران زحا ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ کھانا نہیں کھائیں گی تو دوا کیسے لیں گی؟ خدا کے لیے اکرما، آج شادی ہے اس کی، لے گی دوا بھی۔ زحا نے اسے گھور کر دوسری پلیٹ میں تھوڑی سی گرلڈ فش نکالی اور کانٹے کی مدد سے اسے کھلانے لگی۔ دادی کی فرمائش پر اسے نت پہنائی گئی تھی جس کی وجہ سے کھانا کھانا ایک معرکہ ہی تھا جسے اس نے چٹکی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ناک درد کر رہی ہے۔ بس مجھے درد ہو رہا ہے آپی، آہستگی سے کہہ کر اس نے نت کو چھوڑ دیا تھا۔ ان فیکٹ تمہیں عادت نہیں ہے نا؟ زحا نے اس کی سرخ پڑتی ناک کو دیکھ کر مزید کھلانے کا ارادہ ترک کیا تھا۔
جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اکرما پلیز ذرا ٹشو تو پکڑانا۔ زحا کے کہنے پر اکرما کی توجہ بھی جانے مبذول ہوئی تو ساتھ بیٹھے معیز اور ماں سے ہم کلام تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ کچھ نہیں، بس ذرا یہ نوز رنگ تھوڑا ہیوی ہے، اس لیے خون نکل رہا ہے۔ زحا ٹشو سے خون جذب کر رہی تھی۔ دور مکنون نے تکلیف کے باعث آنکھیں بند کر لیں۔ تو ضرورت کیا ہے ایسی جولری پہننے کی جو تکلیف دہ ہو؟ اکرما کے ماتھے پر شکن آئی۔ مسٹر، آج شادی ہے دوری کی، دادی کی فرمائش تھی، اسی لیے روایتی انداز سے سنوارا جائے۔ یوں بھی روز روز تو نہیں آنا نا یہ موقع، لہٰذا نت پہننا ضروری تھا، اور ابھی تو ولیمے پر بھی پہننا ہے ایک بار اور، کوئی ضرورت نہیں یہ سب کرنا۔ دور مکنون مجھے اس رنگ کے بغیر بھی قبول ہے، وہ ایک دم بولا تھا۔ لہجے میں تفکر تھا اور خفگی بھی۔ دور مکنون کے لیے اس کا یہ فکرہ کسی بھاری بوجھ سے کم نہ تھا۔ وہاں موجود سائرہ شیرازی کی نگاہوں سے نکلتی تنفر بھری شعاعیں اسے جھلسا رہی تھیں، جبکہ زحا کا شوق کہکا اکرما کو جھیپنے پر مجبور کر گیا۔ شیرازی ولا کی دہلیز پر قدم دھرتے ہوئے اسے بہت سے خیالات نے گھیر لیا۔ آج سے 3.5 سال پہلے وہ بہت مخدوش حالت میں یہاں لائی گئی تھی۔ کسی پتھر سے بھی بے مول اس کا وجود ایک زندہ لاش کی مانند تھا۔ گزرے برسوں میں اس گھر کے مکینوں نے اسے محض روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات ہی فراہم نہ کی تھیں، بلکہ عزت، محبت اور اعتماد کی دولت بھی دونوں ہاتھوں سے لٹائی تھی اس پر، اور ان کی اعلیٰ ظرفی محض یہاں پر آ کر ہی ختم نہ ہو گئی تھی، بلکہ آج انہوں نے اسے گھر کا مستقل مکین بنا لیا تھا۔ چند گھنٹے پہلے وہ یہاں سے نکلی تھی، اس وقت کے احساسات اس لمحے کس قدر بدل چکے تھے۔ یہی گھر تھا، یہی در و دیوار تھے، اور یہی مکین تھے شیرازی ولا کے، مگر اب اس کا رشتہ بدل چکا تھا۔ نکاح کے چند بولوں نے اس کی حیثیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ زارا، ردا اور زحا اس کے گرد موجود تھیں، جبکہ اکرما ولی اور اطہر کے ساتھ اس کی تقلید میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے دادی، طاہرہ آنٹی اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے سائرہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ عبید، مظفر صاحب، سیف اور سعد بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ فارینہ اور کچھ اور مہمان خواتین بھی اس کے اندر داخل ہوتے ہی آگے بڑھ آئی تھیں۔ دادی کے کہنے پر اسے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اکرما کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے وہ سائرہ بیگم کی چپتی ہوئی اور کاٹتی نگاہوں کے باعث شدید اذیت کا شکار تھی۔ بار بار ردا کے چہرے کو دیکھتی اور افسردہ ہو جاتی۔ کافی دیر ہلہ گلا اور خوشگپیوں کا دور چلا۔ اس دوران اکرما کی یاد دلانے پر دور مکنون کو زبردستی کھانا کھلایا گیا۔ تھوڑا سا کھا لو دوری، نہیں تو اکرما یہیں سب کے سامنے کلاس لگانے سے گریز نہیں کرے گا۔ پہلے موصوف محض تمہارے استاد محترم تھے، اور اب شوہر نامدار کا عہدہ بھی مل گیا ہے انہیں۔ حکم چلانے کا قانونی اختیار ہے اب حضرت کے ہاتھ میں۔ زحا، تم میری مسز کو بہکانے کی کوشش مت کرو، میں سب سن رہا ہوں۔ ظاہر ولی سے باتوں میں مصروف وہ اس قدر غافل بھی نہیں تھا۔ تو سن لو، میں ڈرتی ہوں تم سے، کیا دور مکنون سمجھ رکھا ہے مجھے؟ زحا نے شوخی سے جواب دیا۔ اس نے بامشکل چند لقمے کھائے اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ چلو بیٹا، اب دور مکنون کو کمرے میں لے جاؤ، بہت تھکی ہوئی ہے یہ۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھی سب کی خوشگپیاں سن رہی تھی۔ اکرما سب کی شوخیوں کی زد پر تھا۔ ولی کے لقمے بھی محفل کو زعفران زار کر رہے تھے کہ دادی نے حکم دے ڈالا۔ دور مکنون نے گھبرا کر طاہرہ آنٹی کی طرف دیکھا، جو اس سے نظر ملنے پر مسکرا دی تھیں۔ ڈونٹ وری دوری، اکرما بہت اچھا انسان ہے، تمہیں اس سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ طاہرہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولیں تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ؟ کیا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ دور مکنون، خیال رکھنا ذرا، دوا لے لینا اپنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک آج پھر کوئی فٹس پڑنے لگ جائیں۔ طاہرہ نے بہت محنت کی ہے تمہارے علاج پر، کہیں اسے مٹی میں نہ ملا دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر لے جائی جاتی، سائرہ بیگم نزدیک چلی آئی تھی، بظاہر لگاوٹ اور فکرمندی سے کہتی۔ درحقیقت وہ اسے ذلت کی اتھاہ گہرائی میں اتار گئی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرتی محسوس کیں۔ دادی اور طاہرہ بیگم کے سامنے شدید اہانت کے احساس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ ارے نہیں سائرہ، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دوری ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب۔ ناگواری کو مسکراہٹ میں چھپاتے طاہرہ بانو نے فوری جواب دیا تھا، ساتھ ہی دور مکنون کے کندھے پر بازو پھیلاتے اسے احساس بے بسی سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک رہے، یہی بہتر ہے اماں۔ اکرما بہت اچھا انسان ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے کہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری بیٹی تو بہت قسمت والی ہے، اکرما کی تو زندگی سنور جائے گی اسے پا کر۔ دادی نے بھی اپنی رنجیدگی پر متانت کی ردا ڈالی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سائرہ کے انداز میں فنکار تھی جیسے، لہجہ طنزیہ تھا۔ چلو نا، تم لوگ یہاں کیوں رک گئے ہو زحا؟ سدرا نے کیمرہ آن کر کے ہانک لگائی تو زحا اور ردا اس کے ساتھ اسے لیے اوپر چلی آئی تھیں۔ دور مکنون کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ سائرہ کے الفاظ کے تیر اسے چھلنی کر گئے۔ احساس کمتری نے اسے مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ مستقبل اور خود سے وابستہ اس کی ہر امید جیسے تھپک تھپک کر سلا دی گئی تھی۔ بس کیا یہی وجہ ہے زوی؟ ہاں یہی وجہ ہے۔ آر یو شیور زوی؟ یس آئی ڈو۔ تو گویا تم یہ سب آغا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے یہ بات گرچہ اس کے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ انصاری ہاؤس کے لاؤنج میں سب جمع تھے۔ 4 گھنٹے کے نوٹس پر اس نکاح کے
انعقاد ہو رہا تھا، جو عینی اسکائی پر آغا جان، خولا اور طارق کو لائیو دکھا رہی تھی۔ پرپل اور گولڈن کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس برائڈل میک اپ اور جیولری سے سجی شہرین کے ساتھ بیٹھا زاویار ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، تاہم اس وقت اس کے چہرے پر سکون درج تھا۔ آغا جان کو خوشی دینے کے خیال نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ مبارک ہو! زاویار کے دستخط کرتے ہی لاؤنج میں مبارکباد کا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو گویا تم یہ سب آغا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ سب سے پہلے شہریار انصاری نے زاویار کو سینے سے بھینچا تھا۔ شہرین نے بلا ارادہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجا۔ اونچا لمبا زاویار انصاری اس وقت باپ کے گلے سے لگا ہوا، اس کے لبوں پر سنجیدہ سی مسکراہٹ تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اقرار چچا کے بعد کامران صاحب نے اسے گلے لگا لیا تھا، مبارکباد دی۔ سدا آباد رہو میری جان۔ میمونہ بیگم نے آ کر پیار سے اس کی پیشانی چوم لی تھی اور پھر شہرین کو بھی اس کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا۔ تو گویا تم یہ سب آغا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت جوڑی ہے، اللہ ساتھ بنائے رکھے، سدا سہاگن رکھے۔ خالہ اور ممانیوں کی دعائیں پرخلوص تھیں۔ عینی وغیرہ اب تصویریں بنوا رہی تھیں۔ خولا اور طارق کے خوبصورت پیغامات اسے اپنے سیل پر مل رہے تھے۔ بھئی یہ اپنی شہرین تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اقرار صاحب نے قریب آ کر بھانجی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ بولتی جو بند ہے اس وقت اس کی۔ خیریت؟ کیا لپسٹک میں الفی ملا دی تھی جو یہ خاموش ہے، غالباً شرما رہی ہے۔ چلو اچھا ہے، کسی وجہ سے ہی صحیح یہ چیٹر باکس بند ہے آج، لگتا ہے میمونہ پھوپھی نے قسم دے رکھی ہے انہیں۔ سب کی چھیڑ چھاڑ کا ہدف شہرین تھی۔ زاویار نے بے خیالی سے اس کی طرف دیکھا، جو گھنٹے پہلے وہ لڑکی جو اسے دو بدو سوال جواب کر رہی تھی اسے کٹہرے میں لے آئی تھی، اس وقت اس کی منکوہہ کے روپ میں اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے چٹکی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ دورِ مکنون، آپ کی اس لمبی پلاننگ میں ایک گھر، ایک ہمسفر کا بھی کوئی گزر ہے کہ نہیں؟ اس ڈیسٹینی اور ڈیسٹینیشن کے بیچ میں ایک راہ خواہش کی بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ خواب دیکھنے میں بلیو نہیں کرتی؟ اور اگر آپ کسی کا خواب ہو تو میرے گھر والے میری شادی کے لیے بےتاب ہیں اور میرا دل آپ کے لیے۔ جب بھی کبھی آپ نے کسی ہمسفر کا ساتھ چننا چاہا تو کیا میں اپنے آپ کو اس اہل سمجھ سکتا ہوں؟ خیالات کی پروازوں سے کئی سال پیچھے لے گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر کوئی منظر آ ٹھہرا تھا۔ سی گرین کلر کے سوٹ میں اپنی سی دورِ مکنون اس کے پردہ تصور پر ابھر رہی تھی۔ کیوں زوی بھائی، غضب لگ رہی ہیں نا شہری آپی، میں نے برائڈ بنایا ہے انہیں۔ شیبہ کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں بڑی بے دردی سے کھینچ لائی تھی۔ سی گرین سوٹ میں ملبوس سادہ سی دورِ مکنون کا حوالہ خوبصورتی کا شاہکار بنی شہرین میں ڈھلا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بولے بولے کیوں چپ ہو گئی ہیں آپ؟ عینی نے بھی بہن کا ساتھ دیا۔ اسی لمحے شہرین نے نظر اٹھا کر سر اونچا کر کے ساتھ کھڑے زاویار انصاری کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ زاویار اسے نظر نہ ملا سکا۔ میرا خیال ہے اب دونوں کو آقا جان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ ان دونوں کے منتظر ہیں۔ کچھ دیر میں وزٹنگ آورز بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ دونوں سب کی شوخیوں اور چھیڑ چھاڑ کی زد میں تھے کہ اقرار چچا نے آ کر سب کو الرٹ کیا، کھانا تو کھا لیں یہ دونوں۔ میمونہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جس نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانا بعد میں پھوپھی، مجھے تو یوں بھی فی الحال بھوک نہیں۔ زاویار رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا تو صنوبر نے بھی بے اختیار اسے ٹوک دیا، تمہیں بھوک نہیں ہے مگر شہرین کو تو ہو سکتی ہے۔ خیر سے اب بیوی والے ہو گئے ہو زوی، اب کوئی فیصلہ بھی کرتے وقت خیال رکھنا کہ دوسرے فریق سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ صنوبر کے لہجے میں محبت تھی، شرارت بھی تھی۔ زاویار نے چونک کر بلا ارادہ شہرین کی طرف دیکھا تھا، پھر سنجیدگی سے سوال کیا اس سے، چلنا ہے ابھی یا کھانا کھا کر نکلیں؟ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، شہرین سنجیدگی سے بولی تو سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ دونوں ہی پزل ہو گئے۔ مما میں یہ جیولری اتار دوں، ہاسپٹل جا رہی ہوں، بہت آکورڈ لگے گا، شہرین نے ماں کی طرف مڑ کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، آقا جان کتنا خوش ہوں گے تمہیں ایسے دیکھ کر، اور پھر ابھی واپس آ کر اسنیپس بھی بنائیں گے سب تمہارے ساتھ اور زوی کے ساتھ۔ میمونہ بیگم نے پیار سے منع کر دیا، یوں بھی زوی نے تو دل بھر کر دیکھا بھی نہیں تمہیں، اسے دادو توصیع وصول نہیں کرنی۔ صنوبر بیگم نے شوخی سے اسے چھیڑا تو شہرین مرزا کو دل کی دھڑکن میں ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوا۔ تو گویا تم یہ سب آقا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ اگلے لمحے زاویار کے الفاظ کی بات گرج اس ارتعاش کو یکدم جامد کر گئی تھی۔ مجھے شال دے دیجیے۔ صنوبر خالہ سے نظر چراتے اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ذرا دیر بعد وہ زاویار کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تو شال اس طرح سر سے لی ہوئی تھی کہ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پیچھے صنوبر، عینی اور شیبہ وغیرہ تھیں۔ تمام راستے ان کی چھیڑ چھاڑ اسی طرح چلتی رہی۔ دوسری گاڑی میں شہریار صاحب، میمونہ بیگم اور کامران مرزا بھی آ رہے تھے، ساتھ میں ابرار اور اقرار چچا کی بیٹیاں بھی تھیں۔ شہرین نے اس خوبصورت ماحول کی تازگی کو گہری سانس کے ذریعے اندر اتارا اور کچھ دیر کے لیے پلکیں موند کر سر سیٹ سے لگا لیا۔ ڈرائیو کرتا زاویار چند ثانیے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر اگلے لمحے اس کی نگاہ سیاہ تارکول پر جم گئی تھی۔ آقا جان سے ملنے کی اجازت صرف ان دونوں کو ملی
اور وہ جو سارے جہاں میں زاویار کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، آج آقا جان کے سامنے اس کے میت میں جاتے اس کے قدم جھجک گئے تھے۔ ماشاءاللہ میرے بچوں، خوش رہو، آباد رہو۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آقا جان کی آنکھوں میں جیسے ستارے اتر آئے تھے۔ زاویار لپک کر ان کے پاس آیا تھا، پیچھے سہج سہج کر قدم اٹھاتی شہرین بھی تھی۔ آپ خوش ہیں اب آقا جان؟ زاویار کو اپنے اوپر جھکا کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ زاویار نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے استفسار کیا۔ بہت خوش ہوں میرے بچے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم دونوں نے جیسے ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا ڈالی ہے۔ آقا جان کی نکہت بھری آواز مسرت سے لبریز تھی۔ انہوں نے ذرا فاصلے سے کھڑی جھجکی شرمائی سی شہرین کو دیکھا تو اشارے سے قریب بلایا۔ ادھر آؤ بیٹا، جیتی رہو۔ اس کا سر تھپکتے انہوں نے تکیے کے نیچے سے کچھ نوٹ نکال کر شہرین کی طرف بڑھائے تو وہ سٹپٹا گئی۔ رکھ لو بیٹا، بہت پیار سے دے رہا ہوں، بہت پیاری بیٹی ہو تم۔ آقا جان کا بس چلتا تو عبد الکلیم کی دولت لا کر ڈھیر کر دیتے ان دونوں کے قدموں میں۔ تم دونوں نے میری خواہش کا مان رکھ کر جیسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے مجھے۔ آپ کی ہر خوشی، ہر خواہش سر آنکھوں پر ہے آقا جان۔ میں آپ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پلیز جلدی سے صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں۔ زاویار نے ان کا ہاتھ پھر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس لمحے وہ سب کچھ بھول گیا تھا، جیسے نہ اسے اپنے لاہور آنے کا مقصد یاد رہا، نہ بابر زمان کا خیال ذہن میں تھا اس وقت۔ شہرین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے اور آنکھوں سے آقا جان کی محبت عیاں تھی۔ تو گویا تم یہ سب آقا جان کی محبت میں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ اور اس لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، جیسے وہ اس منظر کا حصہ ہی نہیں۔ آقا جان اور زاویار انصاری کے درمیان اس کا وجود بہت مسفٹ تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا زوی، یہ سب تم نے واقعی آقا جان کی محبت میں کیا ہے، لیکن اس سب میں کہاں ہوں؟ دور مکنون اب تمہاری ذمہ داری ہے کرما، اس کا خیال رکھنا۔ غلطی کرے تو درگزر کر دینا بیٹا، بچی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ضرب کی آزمائش ہے وہ، مگر یہ بھی یقین ہے کہ انسان تو بہت ہوں گے، مگر انسانیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور تمہارا شمار آخر الذکر لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ ولی اور اظہر وغیرہ کو دروازے تک چھوڑ کر واپس آیا تو لاؤنج میں خوش مگر متفکر سے مظفر صاحب اس کے پاس چلے آئے۔ دور مکنون کے ساتھ گھر کی بقیہ خواتین بھی اوپر چلی گئی تھیں۔ لاؤنج خاموش تھا۔ چچا جان پلیز ایسے مت کہیں، دور مکنون میرے لیے آزمائش نہیں ہے، میں نے زندگی کا ساتھی بنایا ہے انہیں۔ آپ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اطمینان رکھیں، ٹرسٹ کیجیے، بہت خوش ہوں میں، اور انشاءاللہ دور مکنون بھی خوش رہیں گی، مضبوط لہجے میں کہہ کر اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ مظفر صاحب نے اس کی کشادہ پیشانی کو محبت سے دیکھا جو اس وقت مسکرا رہا تھا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، آمین، گہری مسکراہٹ سمیت اس نے کہا تو مظفر صاحب نے اس کا کندھا تھپکا اور اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ کم آن اکرما، اب آپ ہی جاؤ، تمہارا فوٹو شوٹ ابھی ڈیو ہے۔ سدرا بھابھی کی آواز پر اسے اوپر کے پورشن کی طرف آنا ہی پڑا تھا، اور پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود سدرا نے مان کر نہ دیا۔ بس کریں بھابھی، میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے یہ سب۔ چپ کرو کرما، ارے شادی کی یہ سنیپس تو یادگار ہوتی ہیں، سدرا نے زوم سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یادیں یادگاروں کی محتاج نہیں ہوتی بھابھی۔ جواباً اس نے اپنا موقف بیان کیا تو سدرا ہنس پڑی۔ دیکھ لو دوری، لوگ اس قدر خوبصورت بیوی پا کر بھی شاعری کرتے ہیں، جبکہ یہ صاحب ہیں کہ فلاسفی بگاڑ رہے ہیں۔ اب میں فلاسفر ہوں یا شاعر، گزارا تو کرنا پڑے گا مسز اکرما کو۔ اکرما کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ دور مکنون اس وقت اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی، دیور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بالآخر کام مکمل ہوا تو سدرا سامان سمیٹ کر کمرے سے نکلی۔ اکرما دروازہ لاک کر کے پلٹا تو اسے کمرے کے بیچوں بیچ وحشت زدہ سا کھڑا پایا۔ آرام سے بیٹھ جائیے دور مکنون، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اکرما کے لہجے میں حد درجہ نرمی تھی، مگر وہ دور مکنون کے خوف کو زائل کرنے میں ناکام رہی۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ گزرے سال میں یہ پہلی بار تھا کہ اکرما خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دور مکنون کو کیسے مخاطب کرے۔ گہری سانس بھر کر اس نے سائڈ بورڈ پر رکھا بکے اٹھایا اور نیچے اور 90 تلے قدم چلتا اس کے پاس آ رکا۔ ویلکم ان مائی لائف مسز اکرما شیرازی۔ بکے اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اکرما کا لہجہ ہمیشہ سے زیادہ حلاوت لیے ہوئے تھا۔ اس پر طرز تخاطب دور مکنون کے دل کو کچھ ہوا۔ وائٹ للی کے پھول اس کے پسندیدہ تھے۔ اس نے ایک نظر بکے کو دیکھ کر اکرما کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کی فرینڈ اینی نے بتایا تھا کہ آپ کو روزز کی بجائے لیلی فلاور زیادہ پسند ہیں، اس لیے اس بار غلطی نہیں کی ہے۔ وہ اس کے چہرے سے اس کی حیرت کو پا گیا تھا۔ ہلکے سے ہنس کر بولا تو دور مکنون نے چہرہ جھکا لیا۔ اینی کا ذکر اسے بہت کچھ یاد دلا گیا تھا، اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اسے خاموشی سے سوچتا پا کر اکرما نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا تو وہ خود میں لوٹی۔ چونک کر اکرما کی جانب دیکھا تھا اس نے، اور پھر بے اختیار سر کو نفی میں جنبش دی۔ اکرما کے چہرے پر حیرت اتری تھی۔ کیا ہوا؟ گفٹ نہیں، بس ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ بہت اچانک، بہت غیر متوقع بات کہی تھی اس نے۔ اکرما نے چونک کر بنظر غیر اسے دیکھا۔ آج وہ حسین نہیں حسین تر لگ رہی تھی، مگر خود سے کس قدر بے پرواہ تھی۔ اس لمحے جیسے کچھ ٹھان لیا تھا اس نے۔ بتائیں
بتائیے، کریں گے مجھ سے وعدہ؟ بہت امید سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اکرما کو لگا اگر اس نے انکار کر دیا تو جیسے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ کیسا وعدہ؟ بتائیے، کس بات کا عہد لینا چاہتی ہیں آپ؟ نرمی سے سوال کرتا اکرما دور مکنون کے حوصلے کا سبب بنا۔ یہی کہ آپ دوسری شادی کریں گے، اور وہ بھی بہت جلد۔ پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ دوسری شادی؟ اس کا مطالبہ اس قدر حیران کن تھا کہ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن نے ایک دم کچھ کیلکولیٹ کیا تھا۔ اچھا ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں آ کر۔ بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے اکرما نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ دور مکنون کو لگا جیسے وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اسی لیے بلا چون چرا کے صوفے کی طرف چلی آئی۔ اکرما اس کے مقابل بیٹھا تو کچھ دیر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جس نے دور مکنون کو بے چین کیا۔ کیا میں اس مہربانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی، دور مکنون سمجھ نہیں سکی۔ مطلب یہ کہ دوسری شادی کی اجازت تو عموماً خاتون خانہ مر کر بھی دینے کو تیار نہیں ہوتی، جبکہ میں نے تو ایسا کوئی مطالبہ کیا بھی نہیں آپ سے، پھر یہ عنایت کیوں؟ دور مکنون کے چہرے پر پھیلی حیرت کے جواب میں وہ اپنی فکر چھپاتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ متذبذب سی ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسی لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رنجیدگی اس کے چہرے سے عیاں ہو، مگر وہ اسے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ جواباً اکرما یکدم ہنس پڑا تھا۔ کمال ہے، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کو کشف بھی ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں نہ صحیح، مگر خود سے متعلق اتنا علم تو سبھی کو ہوتا ہے۔ نہ جانے اکرما طنز کر رہا تھا یا مذاق، وہ سمجھ نہیں سکی۔ شرمندگی سے بولی۔ پلکوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے اسے بہت جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، تو پھر اپنے اس علم کی بدولت انسان کو صرف اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے مسز، کہ انسان اپنی رائے کے مبنی دوسروں کے بارے میں بھی مفروضے قائم کرے اور پھر بنا دوسرے فریق کا موقف جانے بنا ہی خود ہی فیصلہ کر لے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ حقیقتاً شرمندہ ہو گئی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ ابھی ہماری شادی کو صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دور مکنون لاجواب سی سر جھکا گئی۔ ویسے آپ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ غالباً دنیا کی وہ واحد بیوی ہیں جس نے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے ایک عدد سوتن کا مطالبہ کیا، ورنہ اب تک تو یہی سننے میں آیا کہ بستر مرگ پر بھی بیوی اپنے شوہر سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ لے رہی ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ بولا تو دور مکنون نے پشیمانی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ پلیز میری بات کو سنجیدگی سے لیجیے، میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں۔ اکرما کی مسکراہٹ پر وہ پریشان سی ہو اٹھی تھی، جس پر اکرما کے لبوں پر سجی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہوتی گئی۔ جھوٹ میں بھی نہیں کہہ رہا مسز اکرما، میں جانتا ہوں کہ لوگوں پر سے آپ کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے، مگر مجھے اپنے آپ کو اور اس رشتے کو ایک موقع دیکھ کر تو دیکھیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے سارے خدشے غلط ثابت ہوں گے۔ دور مکنون بے چینی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قائل کرے۔ اسے شدید رنج نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ وہ ایک بار پھر سارہ بیگم کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے، اسی لیے یہی بہتر سمجھا کہ وہ خود ہی اس کھیل کا اختتام کر ڈالے۔ میں اس یقین اور بے یقینی کے کھیل میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی فیملی کے بہت ارمان آپ سے وابستہ ہیں، میری وجہ سے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے، اور کیا میری سوچ، میرے خواب، میرے احساسات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ میں نہیں جانتا دور مکنون کہ اب تک آپ نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی ہے یا نہیں، مگر میں دے چکا ہوں آپ کو۔ آپ کا ایک خاص مقام ہے میرے دل میں، میری زندگی میں دور مکنون۔ وہ چپ ہوئی تو وہ بے ساختہ بولتا چلا گیا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، آنکھوں میں بے ریاض جذبے، لیکن دور مکنون کے حواسوں پر سائرہ بیگم سوار تھیں۔ مگر اس رشتے میں نہ کوئی زبردستی ہے نہ جلدی۔ میں آپ کو رشتہ نبھانے کے لیے فورس نہیں کروں گا، لیکن بدلے میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ مجھ سے اس قسم کا مطالبہ دوبارہ نہیں کریں گی۔ اکرما کا انداز اب دو ٹوک تھا۔ دور مکنون نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں، اپنی کمی بیشیوں کے ساتھ ہوں، مگر آپ کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کروں گا۔ یقین کریں میری طرف سے کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، بس ٹرسٹ کیجیے مجھ پر، خود پر۔ پھر کئی دن بعد وہ اسے ناصحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ دور مکنون کا حلق آنسوؤں کی نمی سے کڑوا ہو رہا تھا اس لمحے۔ آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہیں دور مکنون، بس اپنی منفی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیں تو یقین جانیے زندگی جنت بن جائے گی آپ کے اور میرے لیے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ میں اگر شاعر ہوتا تو کوئی خوبصورت سی غزل کہتا آپ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مگر کیا کروں، سادہ سا ڈیجٹ سے کھیلنے والا بندہ ہوں، اس لیے بس اتنا کہوں گا کہ آپ سے زیادہ حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی اور نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جملے کے اختتام پر وہ مسکرایا تھا اور پھر ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پلیز آنسو خشک کر لیں، میں گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ کچھ تھا اس کے انداز میں۔ دور مکنون شرمندگی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے۔ مخملی ڈبیا اس کی طرف دوبارہ بڑھائی تو وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ ایک نظر دیکھ لیں، پسند نہ آئے تو بھی اسے ریجیکٹ کرنے کا حق رکھتی ہیں آپ۔
وہ طنز نہیں کر رہا تھا مگر ہلکا سا شکوہ تھا لہجے میں۔ نہ جانے کیا ہوا، دور مکنون یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ اکرما متاثر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ اس لڑکی کا دل اور اعتماد جیت پائے گا۔ ماما پلیز، میں اس حلیے میں ہوٹل نہیں جاؤں گی۔ ہاسپٹل کی لابی میں کھڑے وہ سب لوگ ابھی یہ فیصلہ کرنے میں لگے تھے کہ ڈنر کے لیے کون سے ہوٹل چلا جائے۔ شہرین نے ماں کے کان میں التجائی سرگوشی کی تھی۔ کیا مطلب اس حلیے میں؟ دلہن ہو تم چند گھنٹوں کی۔ میمونہ نے باقاعدہ آنکھیں دکھائی تھیں اسے۔ آغا جان کا حکم تھا کہ اس نئے نویلے جوڑے کو ڈنر کسی ہوٹل میں کرا کر گھر لے جایا جائے۔ بہت اوور لگ رہی ہوں میں اس طرح، پلیز جیولری تو اتارنے دیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اوور نہیں، دلہن لگ رہی ہو۔ ماشاء اللہ بہت روپ آیا ہے تم پر۔ میمونہ نے محبت سے بیٹی کو دیکھا تھا جس کی شادی کا ارمان جانے کتنے سالوں سے دل میں چھپا رکھا تھا۔ زاویار ان کا من پسند داماد تھا اور لاڈلا بھتیجا بھی۔ اس وقت ان کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس خوشی نے باپ کی علالت کا غم بھی دھندلا دیا تھا جیسے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے طارق کی کمی بھی انہیں بہت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل صحیح کہا پھپھو نے۔ خبردار شہری آپی، جو ذرا سنگھار میں کمی کی آپ نے۔ شیبہ اور اینی ثنا سمیت سر پر سوار تھیں۔ اقرار اور ابرار چچا کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ پھر اس کی ایک نہ چلی۔ ڈنر میمونہ بیگم اور کامران صاحب کی طرف سے تھا۔ آغا جان کے ڈاکٹر نے بھی ان کی طرف سے تسلی بخش رپورٹ دی تھی، لہٰذا ٹیبل پر ماحول خوشگوار تھا۔ زاویار خود ہی کھائے جا رہے ہو، ساتھ میں بیوی بیٹھی ہے، اس سے بھی تو پوچھو۔ سنور پھپھو نے اچانک ہی اسے مخاطب کر لیا تھا، جو اس وقت اقرار چچا کے ساتھ آغا جان کی حالیہ رپورٹ پر تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔ پھوپھی کے کہنے پر اس نے ساتھ بیٹھی شہرین پر نظر ڈالی۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک شہرین کافی چپ تھی۔ بی ایزی شہری، سب گھر والے ہی تو ہیں ساتھ، کھانا ٹھیک سے کھاؤ۔ تمہیں رائس دوں؟ زاویار کا انداز اور لہجہ معمول کا سا تھا۔ شہرین نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اس کا تو یوں بھی کھانے کو مطلق دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو پلیٹ میں سنوبر نے نکال کر دیا تھا وہ نہیں کھا پا رہی تھی۔ اف کتنی پیاری لگ رہی ہے نا اپنی دوری۔ دیکھیے تو شہری آپی، زبی بھائی۔ ٹھیک اسی لمحے اینی نے اچانک خوشگواریت سے کہتے ہوئے اپنا سیل فون ان دونوں کے آگے کیا تھا۔ زاویار انصاری کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھتے بڑھتے اور دل دھڑکتے دھڑکتے ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ حسین عروسی جوڑے میں کسی کی بات پر مسکراتے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ زاویار شہرین بھی لمحے بھر کے لیے نظر نہیں ہٹا سکی۔ ذرا دکھاؤ تو۔ سنور پھپھو نے اینی کا سیل اس کے ہاتھ سے لیتے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، آج ہی شادی تھی اس کی بھی۔ تصویر دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تھیں، جی یہ ردا آپی نے بھیجی ہے مجھے ابھی۔ میں کل سے زبی بھائی کا سر کھا رہی تھی کہ مجھے کراچی دوری کی شادی میں لے جائیں۔ کیا معلوم تھا کہ آج اپنے بھائی کو دولہا اور شہری آپی کو دلہن بنا دیکھوں گی۔ اینی کی خوشی دیدنی تھی۔ چلو اب تو خوش ہونا، کراچی جانے سے زیادہ خوشی ملی تمہیں یہاں۔ زاویار نے ہلکے سے بہن کا سر تھپکا اور نظر دور مکنون کی تصویر سے ہٹا لی۔ آف کورس بھائی، اینی خوش تھی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ آج اگر تم کراچی چلی گئی ہوتی تو اس وقت طارق کی طرح تم بھی نیٹ پر دیکھ رہی ہوتی اپنے بھائی کی شادی۔ سنور پھپھو نے بردباری سے کہا تو سب سر ہلانے لگے۔ نہ جانے مجھے اور زاویار کو اس نئے بندھن میں باندھنے میں اللہ کی کیا مصلحت ہے اور دور مکنون کو زاویار سے دور کرنے میں کون سی بھلائی۔ اینی اسے ایک کے بعد دوسری تصویر دکھا رہی تھی۔ دور مکنون دلہن بن کر غیر معمولی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ شہرین اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے واپسی کا ارادہ باندھا تھا، اور جس وقت وہ سب انصاری ہاؤس پہنچے ان کے پیچھے رہ جانے والوں نے زاویار کے کمرے کو ٹھیک ٹھاک سجا دیا تھا۔ سائڈ ٹیبلز اور بیڈ گراؤنڈ پر بکے رکھے گئے تھے۔ دیواروں پر پھولوں کی لڑیاں لٹکا دی گئی تھیں۔ بیڈ پر نفیس سا بیڈ کور ڈالا گیا تھا، حتیٰ کہ کرٹنز بھی بدل دیے گئے تھے۔ اصلی پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو اپنا کمرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے کمرے کا پرانا صوفہ نکال کر وہاں خوبصورت دیوان سجایا گیا تھا جسے پچھلے ہی ہفتے آغا جان نے آرڈر کیا تھا۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر رکھے لیمپس بھی بدل دیے گئے ہیں۔ کرسٹل کٹ والے شیڈز کی روشنی کمرے کو اور بھی روشن بنا رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں کمرے کا نقشہ بدل دیا گیا تھا۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لیڈیز پرفیوم اور میک اپ کٹس کا اضافہ بھی نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے آغا جان کب سے یہ تیاریاں کر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھر کر شہرین کی طرف دیکھا جو چپ چاپ دیوان کے ساتھ پڑے سنگل صوفے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں حیرت بھری ستائش تھی۔ تم سینڈلز اتار کر ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ شہری، زاویار کے تردد سے کہنے پر شہرین نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر مدھم لہجے میں بولی، اٹس اوکے، میں ایزی ہوں۔ کبھی کبھی چیزیں کس قدر تیزی سے بدل جاتی ہیں شہری، جیسے یہ کمرہ اور جیسے تمہاری میری زندگی۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی گونجتی رہی جسے زاویار کی آواز نے توڑا۔ کافی کلر کوٹ اتار کر الماری میں ٹانگتے ہوئے وہ بولا تو انداز تمہیدی تھا۔ شہرین نے کوشش کر کے توجہ اس کی جانب مبذول کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے اور میرے لیے بہت سڈن ہے شہری، مگر شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا
اور امید کرتا ہوں کہ آغا جان کی خاطر اٹھایا یہ قدم تمہیں اور مجھے منزل کی جانب لے چلے گا۔ زاویار کا یہ لہجہ اور انداز، یہ گفتار شہرین کے لیے قطعی نیا تھا، اجنبی تھا، مگر جو رشتے کسی دوسرے کی خاطر کسی مجبوری کے تحت باندھے جائیں وہ بے روح جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ زاویار انصاری، جن میں نہ زندگی کی حرارت ہوتی ہے اور نہ محبت کی حدت، وہ سوچ رہی تھی مگر کہہ نہ سکی، اور سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھا جو الماری میں کوئی ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پلٹا، سوری، سب کچھ اس قدر جلدی میں ہوا کہ میں تمہارے لیے ڈھنگ سے کچھ نہیں لے سکا، البتہ یہ رنگ ہے، آج تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اس رنگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے زاویار نے اس کی جانب بلو کلر کا رنگ کیس بڑھایا تھا۔ کون سا گفٹ؟ آر یو شیور کہ آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا تھا؟ مگر مجھے تو کسی گفٹ کے اوپر آپ کا نام نہیں ملا۔ ہاں، البتہ ایک بے نام تحفہ ضرور ملا۔ کیا وہ آپ نے دیا تھا؟ ماضی کی حسین یادوں سے نکل کر ایک آواز اس کے گرد پھیل گئی تھی۔ اسے اپنا لہجہ تھکا تھکا اور چہرہ دھواں دھواں محسوس ہوا۔ یہ رنگ شہرین کو دیتے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے سے دل نکالا جا رہا ہو۔ معاف کر دینا در مکنون، اب میری ہر شے پر شہرین کا حق ہے۔ بس ایک یہ دل ہے کہ تمہارے سوا کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ تھینک یو۔ ایک عالم بے اختیاری میں اس نے زاویار کے بڑے ہوئے ہاتھ سے رنگ باکس لے کر کھولا تھا۔ وائٹ گولڈ کی رنگ میں لگے سفید اور نیلے نگینے چمک کر اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ دیکھیے مسٹر زاویار، نہ میں بے نام تحفے قبول کرتی ہوں، نہ بے نام تعلق استوار۔ در مکنون جیسے یہیں کہیں موجود تھی۔ میری دھڑکن کا تسلسل ہو تم، اور پھر مجھ میں مسلسل ہو تم۔ اس نے لاشعوری طور پر سر جھٹکا اور شہرین کی طرف دیکھا جو چپ چاپ رنگ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں شہرین کا کوئی قصور نہیں، وہ بہت اچھی بچی ہے، زندگی سے بھرپور، اس کا ساتھ تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر دے گا۔ زوی بیٹا، اس رشتے کو ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کرنا، بہت مان ہے مجھے تم پر۔ آغا جان کی نصیحت بھری درخواست کے کانوں میں گونجی تو وہ خود میں لوٹا اور گہری سانس بھرتے ہوئے شہرین کے مقابلہ بیٹھا۔ پسند آئی تمہیں؟ رنگ نکال کر شہرین کی انگلی میں پہناتے وہ شعوری کوشش کر کے مسکرایا تھا۔ تمہاری چوائس ہے زوی، کیسے پسند نہ آتی؟ شہرین نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا جو رنگ پہننے سے سج سا گیا تھا۔ بس کریں در مکنون، مت روئیں اتنا۔ اسے پانی لا کر دیتے ہوئے اکرما کا ذہن اس کے آنسوؤں کا محرک تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ در مکنون بامشکل خود کو کنٹرول کر سکی، اور کچھ منٹوں بعد وہ چپ ہوئی تو اکرما نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا اس لمحے۔ نہیں، اس کا سر نفی میں ہلا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ آج پارلر سے آنے کے بعد بال روم میں جانے سے پہلے تک آپ بالکل ٹھیک تھیں، پھر نکاح کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ اس طرح اپسیٹ ہو گئی ہیں؟ اکرما کی سنجیدگی سے پوچھنے پر اس نے نظر جھکا لی، مبادا وہ اس کی آنکھیں ہی نہ پڑھ لے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اکرما کی گہری نظروں کے ارتکاز پر اسے کہنا ہی پڑا، تو گویا یہ فرمائش آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے؟ وہ بے یقین تھا جیسے۔ دوسری شادی کرنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ در مکنون نے نگاہ چرا کر کہہ دیا تھا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہے، مگر کسی اور کی زبردستی دوسری شادی کروانا درست فعل نہیں۔ ڈیئر مسز، اکرما کا طرز تخاطب اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں تو ایسا کرنے میں ہی بھلائی ہے آپ کی، برائی تو نہ کرنے میں بھی نہیں ہے۔ اکرما سے بحث میں جیتنا مشکل تھا، مگر اس وقت در مکنون کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ خوش رہیں گے اس طرح؟ ابھی ہی دیکھ لیں، ان چند گھنٹوں میں سوائے اسٹریس کے کیا دیا ہے میں نے آپ کو؟ یہ پہلی بار تھا کہ در مکنون اس طرح ضد پر اتر آئی تھی۔ اکرما نے کچھ سوچتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج کی رات جب وہ در مکنون سے بہت مختلف رویے کی امید رکھ رہا تھا تو گزرے دنوں کے مقابلے میں بہت پر اعتماد تھا۔ دے تو میں بھی کچھ نہیں سکا آپ کو، ایک عہد تو نہیں دیا میں نے آپ کو، تو کیا اس بنیاد پر آپ مجھ سے راستہ علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ سوال سخت تھا۔ در مکنون لاجواب سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل کو اس استفسار نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس قدر مایوسی کیوں ہوئی آپ کو، خود سے، مجھ سے اور اس رشتے سے۔ اس نے اکرما کو الجھا دیا تھا۔ پشیمانی کے اس احساس سے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ اینی وے، آپ نے میرے لیے اس قدر حساسیت کے ساتھ سوچا، میری فکر کی، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ میرے لیے ایک بہت اچھی بیوی بن کر رہیں گی۔ دادی نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی بہت لکی ہوں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی مسکرا رہا تھا۔ در مکنون نے بے اختیار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چائے پئیں گی؟ نظروں کے ٹکراؤ پر اس نے یکدم استفسار کر لیا تھا۔ در مکنون نے بلا ارادہ نفی میں سر ہلا دیا۔ پی لیں، اچھا فیل کریں گی، میں بنا کر لاتا ہوں۔ وہ تحکم سے کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا باہر سے آنے والی آوازوں نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ دادی کی گھبرائی ہوئی آواز پر اکرما کے دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ در مکنون کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ وہ متوحش سی باہر نکلی تھی۔ سامنے دادی کے کمرے کی طرف جاتے اکرما کی تقلید کرتے بھاری شرارے کے باعث اس کی رفتار قدرے کم تھی۔
سارا بیٹا ہوش کرو ہوش کرو۔ اماں بستر پر بے ہوش پڑی سارا بیگم کو ہلا جلا رہی تھیں اور بری طرح گھبرائی ہوئی تھیں۔ عبید بیٹا جلدی آؤ، سارا بیگم کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے دادی گھبرا کر عبید کو پکار رہی تھیں۔ کیا ہوا دادی، کیا ہوا چچی جان کو؟ اکرمہ متفکر سا اندر آیا تھا۔ دادی اسے اور اس کے پیچھے آتی در مکنون کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئیں۔ بس بیٹا اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، مجھ سے بات کر رہی تھی ابھی۔ دادی کے اوسان خطا تھے۔ اکرمہ نے آگے بڑھ کر سارا بیگم کی نبض چیک کرنے کے لیے ان کا ہاتھ اٹھایا تو اس میں دبے ہوئے کاغذ پر نظر پڑی۔ اس نے آہستگی سے کاغذ نکال کر پڑھا، پھر تشویش سے دادی کی جانب دیکھا تو یکدم رو پڑی۔ آج صبح کی ڈاک سے آیا تھا لفافہ۔ سارا مصروف تھی اسی لیے اس وقت اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے انہوں نے یہ لفافہ کھولا تو دادی کی آنکھوں سے یکدم آنسو بہہ نکلے تھے۔ در مکنون گھبرائے انداز میں ان دونوں کو دیکھ کر اور سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن دادی کی بات پر یکدم تیز ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اکرمہ کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ آصف نے رضا کو دوسری طلاق بھی لکھ بھیجی تھی۔ نہیں، وحشت زدہ انداز میں کاغذ پھینک کر وہ سارا بیگم کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی۔ اکرمہ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران سدرا اور عبید بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ سدرا نے گھبرائے ہوئے انداز میں دلہن بنی آنسو بہاتی در مکنون کو خود سے لگایا تو وہ یکدم بلک بلک کر رونے لگی۔ میمی کو ٹھیک ہونا ہوگا بھابھی، نہیں تو۔ ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سدرا کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اکرمہ نے بھائی اور بھابھی کو مختصر ساری بات کہہ سنائی۔ چچا جان کہاں ہیں اس وقت؟ عبید فکر مند ہوئے۔ وہ غالباً سو رہے ہیں، جبھی چچی جان یہاں اوپر دادی کے پاس آئی تھیں۔ اکرمہ نے جواب دیا، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم چچی جان کو نیچے لانے میں ہیلپ کرو۔ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا اکرمہ۔ عبید نے سارا بیگم کو ہلا جلا کر دیکھا اور پھر یکدم فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر دادی کی طرف مڑے، آپ فکر مند نہ ہو دادی، چچی جان صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، آپ دعا کریں۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، در مکنون نے بے ساختہ کہا تو دونوں بھائیوں نے یکدم اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے، آپ اور اکرمہ یہیں رہیں دادی کے پاس، میں اور سدرا جائیں گے ہاسپٹل۔ عبید نے جواب دینے میں پہل کی تو در مکنون نے تڑپ کر اکرمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ پلیز، وہ پھر سے رو پڑی۔ اوکے، آپ چینج کر لیں، میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ اکرمہ نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر عبید اور دادی نے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے یکدم در مکنون کو مخاطب کر لیا، صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جتنی دیر میں ہم چچی جان کو کار تک لے جاتے ہیں آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ اکرمہ کے کہتے ہی وہ جیسے زندان سے آزاد ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس کی نگاہیں سارا بیگم کو فکر مندی سے دیکھتی رہی تھیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اکرمہ؟ میں اور سدرا لے جائیں گے چچی جان کو۔ چچا جان کی اگر آنکھ کھلی تو انہیں بھی تو کوئی جواب دینے والا، سنبھالنے والا ہونا چاہیے گھر پر۔ سارا بیگم کو کار تک پہنچاتے عبید نے اکرمہ سے اختلاف رائے کیا تھا، تو آپ اور بھابھی رہ جائیں گھر پر۔ در مکنون بہت اپسیٹ ہیں چچی جان کی وجہ سے، وہ انہیں گھر چھوڑنے پر ہرگز راضی نہ ہوں گی، اس لیے میں نے منع نہیں کیا انہیں۔ اکرمہ سارا کے ساتھ ساتھ در مکنون کے لیے بھی فکر مند تھا۔ بہت ردوکت کے بعد بمشکل وہ عبید کو گھر رہنے کے لیے قائل کر سکا۔ اتنی دیر میں در مکنون گلابی سوٹ میں ملبوس کالی شال اوڑھے نیچے آئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اکرمہ گاڑی زن سے نکال کر لے گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میمی پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیں تو میں ہوں آپ کے پاس، آپ کی ہر بات مانوں گی، یقین کریں، بس پلیز آنکھیں کھول دیں۔ باوجود کوشش کے وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ بری طرح روتے وہ سارا بیگم سے مخاطب تھی۔ اکرمہ نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، جلدی جلدی میں صرف کپڑے تبدیل کر سکی تھی وہ۔ واٹر پروف میک اپ اور جولری اپنی جگہ موجود تھی۔ خود کو سنبھالیں در مکنون، چچی جان ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے ایسے بلک بلک کر روتا دیکھ کر حضرت پریشان ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ آنسوؤں کا خزانہ لٹا کر بیٹھی تھی کہ اب پھر سے برسات جاری تھی۔ آپ پلیز دعا کریں، آپ کار تیز چلائیے پلیز۔ وہ جیسے اکرمہ کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی اکرمہ نے اسے جولری اتارنے کو کہا تو وہ چپ چاپ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ ایمرجنسی میں سارا بیگم کو فوری طبی امداد دی گئی تھی اور اتفاق سے سارا کی ڈاکٹر دوست اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھیں۔ انہوں نے سارا بیگم کو فوراً ہینڈل کیا اور انہیں اندر لے گئیں۔